الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. آپ ذرا نماز کے بعد بیان کے بعد ملیے گا مجھ سے، آپ سے کہہ رہا ہوں. جی میں بھول جاؤں گا، پھر اگلے ہفتے یاد آئے گا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ادھر توجہ رکھیں آپ لوگ. ادھر 29ویں پارے کی 28ویں پارے کی یہ آخری آیات ہیں. اللہ تعالیٰ نے 2 کافر عورتوں کی مثالیں دیں اور 2 مسلمان خواتین کی. مسلمان خواتین کی اللہ نے جو مثال دی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرعون کی بیوی اور ایک حضرت مریم. اچھا، ایک عجیب دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں کسی عورت کا نام نہیں آیا. قرآن مجید میں کسی بھی خاتون کا نام استعمال نہیں ہوا ہے سوائے حضرت مریم کے. کسی بھی خاتون کا نام نہیں آیا قرآن میں. حضرت موسیٰ کی ماں کا جہاں تذکرہ آیا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، فرمایا ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں وحی کی. تو پہچان کس کو بنایا؟ بیٹے کو، ام موسیٰ، موسیٰ کی ماں. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے بات کو؟ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا ذکر آیا وقالت لأختہ، موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کی بہن سے کہا. یہ نہیں فرمایا کہ صدیقہ نے حفصہ سے کہا یا بی بی صدیقہ نے بی بی فلانی سے کہا، ایسا نہیں. موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کی بہن سے کہا. نام ہائی لائٹ کس کا ہو رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا نام ان کا آ رہا ہے. پھر کبھی بہن کے رشتے سے شو کیا جا رہا ہے. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. حضرت مریم کی ماں کا جب تذکرہ آیا کہ انہوں نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی، تو مریم کی ماں نہیں کہا یا ان کا نام نہیں لیا، بلکہ وقالت کیا ہے ابھی آیت میں نے پڑھی، وقالت امرأۃ عمران، عمران کی بیوی نے کہا رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ اللہ میرے جو حمل ہے میں نیت کرتی ہوں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. تو یہاں بھی عمران کی بیوی نام نہیں آ رہا. فرعون کی بیوی کا تذکرہ آیا تو کافر ہے فرعون، کافر، مگر جب تک اس کی بیوی ہے تو نسبت کس کی طرف ہوگی؟ بولو نا بھائی، فرعون کی طرف. وقالت امرأۃ فرعون، نام نہیں بتایا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں عورت کا اصل کیا ہے؟ پردہ ہے، پردہ. ضرورت کے وقت اس کا نام لینا بھی درست ہے، ویسے بھی نام لینا جائز ہے، لیکن افضل کیا ہے کہ جب عورت کا تذکرہ ہو فلاں کی بیوی، فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہن، فلاں کی امی، فلاں کی امی، فلاں کی نانی. معذرت کے ساتھ خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، غصہ تو آئے گا ان کو، لیکن بات کیا کریں بھائی. فلاں کا نانا، چلو اب حساب برابر ہو گیا. فلاں کا دادا نہیں. تو نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ بار بار مرد کی طرف ہو رہی ہے. تو اس لیے جب پہچان کرایا کریں تو ایسے ہی پہچان کرانی چاہیے. فلاں کی ہمشیرہ، کتنا اچھا لفظ ہے ہمشیرہ.
یا فلاں کی سسٹر کہہ دیں اگر آپ کو ہمشیرہ کہنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو سسٹر یا بہن یا والدہ یا فلاں ایسے کہنا چاہیے. جہاں ضرورت ہو وہاں نام لینا چاہیے. وہاں خامخواہ میں ان ادب تمیز میں پڑے رہنا، اس سے پھر انسان کنفیوز ہوتا ہے. جیسے قرآن نے بھی حضرت مریم کا نام لیا ہے کیونکہ یہاں ضرورت تھی. ضرورت یہ تھی کہ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو عیسائی کیا کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ان سے بغیر باپ کے بغیر شوہر کے بیٹا پیدا ہوا، تو عیسائی ان کو کبھی معاذ اللہ حضرت اللہ تعالیٰ کی معاذ اللہ کبھی زوجہ قرار دے دیتے ہیں، کبھی خدا قرار دے دیتے ہیں. تو چونکہ ان کی حیثیت کو واضح کرنا تھا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لیا ہے تاکہ اس میں ذرہ برابر بھی کوئی کنفیوژن نہ رہے. ورنہ اللہ ان کے بارے میں بیان کرتے عیسائی کہتے ہیں اصل میں اس سے وہ نہیں، وہ تو دوسری بہن مراد ہے یا دوسری بیٹی مراد ہے. اگر اللہ کہہ دیتا نا کہ بنت عمران تو عیسائی کہتے کہ ہم جس مریم کی بات کرتے ہیں وہ بھی بنت عمران تھی اور قرآن جس بنت عمران کی بات کر رہا ہے وہ دوسری ہیں. نہیں آ رہی نا بات سمجھ میں؟ اسی طرح قرآن نے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ جو مریم کے بیٹے، یہاں بھی حضرت عیسیٰ کی ماں کا نام کیوں لیا قرآن نے؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ مریم کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. تو جہاں کوئی اہم مسئلہ بیان کرنا ہوگا وہاں نام لینا ضروری ہے. اسی وجہ سے نکاح میں بھی عورت کا نام لیا جاتا ہے سب کے سامنے. یوں نہیں کہا جاتا فلانی کی بیٹی کا فلانے سے میں نے نکاح کرا دیا، بلکہ کہا جاتا ہے فلاں کی بیٹی جس کا نام یہ ہے جو بنت فلاں ہے. تو اس لیے کہ نکاح میں یہ گڑبڑ ہو سکتی ہے کہ بھئی اس کی اور بھی کوئی بیٹی ہو سکتی ہے. اب وہ دولہا بعد میں مکر جائے گا بولے میں نے تو اس والے پہ تھوڑی قبولہ تھا، وہی یہ تو میرے ساتھ بیمانٹی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم تو وہ والی کا بول کے آئے تھے، اس پہ ہم نے قبولہ تھا اس لیے اتنی زور سے قبولہ ہم نے، یہ والی تھوڑی، یہ تو یہ بیمانٹی ہو رہی ہے. تو وہاں کیا حکم ہے بھائی نام لے لو تاکہ بیمانٹی کا چانس. یہ بیمانٹی لفظ نکلا ہے بے ایمانی سے. ہم جب بچپن میں کھیلتے تھے تو کوئی گڑبڑ کرتا تھا ہم کہتے تھے یہ بے ایمانی کر رہا ہے، تو بچے پھر بے ایمانی ہوتے ہوتے وہ بن کیا گیا بیمانٹی ہو رہی ہے. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کے نام کا پردہ رکھا ہے، عورت کے نام کا پردہ رکھا، اس لیے حتی الامکان. ہاں بعض دفعہ کنفیوژن ہوتی ہے، بار بار کسی ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیا، وہی مریضہ وہی بنت فلاں ہے، تو وہ 2-3 بنت کا علاج چل رہا ہے کسی ڈاکٹر صاحب سے، تو وہاں نام لینا ضروری ہے. تو یہ تو ہی پتہ چلتا ہے. حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات پر میں بیان کر رہا تھا کہ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کا خاص طور پہ قرآن میں تذکرہ کیا ہے، اور اس پر جمہور کا اجماع ہے کہ انبیاء کے بعد عورتوں میں سب سے افضل حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام ہے. خواتین میں سب سے افضل مقام حضرت مریم کا ہے. اس کے بعد بعض کہتے ہیں حضرت عائشہ کا ہے، بعض کہتے ہیں حضرت خدیجہ کا ہے، بعض کہتے ہیں حضرت آسیہ کا ہے، لیکن یہ تینوں کا ہے. اتنا تو پتہ ہے کہ حضرت آسیہ، حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ. لیکن عورتوں میں سب سے افضل مقام اللہ نے حضرت مریم کو دیا. اب قرآن مجید میں حضرت مریم کی شان کو بیان کیا ہے، ان کی کرامات کو بیان کیا ہے. تو کیوں بیان کیا؟ ان کی کچھ صفات قرآن نے بیان کی ہیں. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا. سب سے بہترین صفت حضرت مریم کی کیا تھی؟ انہوں نے اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کی. عربی میں عفیف اس عورت کو کہتے ہیں جس کی طرف حرام نگاہیں نہیں پڑتی، جس کی باتوں سے لوگ لذت حاصل نہیں کرتے، جس کی جسم کی نمائش سے لوگ لذت حاصل نہیں کرتے، اس کا جسم، اس کا لباس، اس کی باتیں وہ نامحرموں کی ہوس کا نشانہ نہیں بنتی. پاک دامن، باپ کے گھر میں جوان ہوئی اور شوہر کے گھر میں بولو نا بھائی چلی گئی. اس کی زینت ہے تو کس کے لیے؟ شوہر کے لیے. شوہر کے لیے ہے، اس کی شوہر کے علاوہ کوئی بھی نہیں. دیکھو اللہ نے جنت میں جو اپنے نیک بندوں کے لیے بیویاں رکھی ہیں تو یقیناً ایسی رکھی ہوں گی جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہوں گی.
باپ جب اپنے بیٹے کے لیے بیوی تلاش کرتا ہے تو ایسی بہو تلاش کرتا ہے کہ وہ باپ کو بھی پسند ہو. کیا خیال ہے؟ باپ کے معیار پہ بھی پوری اتر رہی ہو اور وہ بیٹے کے معیار پہ بھی پوری اتر رہی ہو. تو باپ اگر ڈانسر ہے یا کسی فلم کا اداکار ہے تو وہ اپنے بیٹے کے لیے کیا بہو لے کر آئے گا؟ بولتے کیوں نہیں یار، کیا ہو گیا؟ وہ کوئی ایکٹر لے کر آئے گا، کوئی ایسے لائے گا جو اسکرٹ پہن کے گھومتی ہو، ڈانس ماس کرتی ہو، تھوڑا اس طرح کے اس کا حساب کتاب ہو. کیا ایکچولی ہم لوگ یہ اس نے پرانا بیٹا اگر تولیہ میں نکل گیا اور وہ کہہ رہے میں برقعے والی سے کروں گا، تو کتنے پھڈے ہوتے ہیں اس پہ، کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، بہت واقعات ہیں اس کے. باپ نہیں کرنے دیتا. یہ کیا مولون لے کر آ رہا ہے ہمارے گھر میں، ہمارا گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا. یہ ایک پردے والی برقعے والی یہ نہیں ہوتا. کیسے جائیں گے ہم تقریبات میں، کیسے جائیں گے شادیوں میں، کیسے جائیں گے؟ یہ برقعے میں اس کو تمبو پہنا کے لے جاؤں گا میں؟ ایسے ایسے مذاق اڑاتے ہیں. اور اگر الٹا معاملہ ہو، ابا کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں اور بیٹا ڈانسر ہے، گلوکار ہے، تو اس کی کیا خواہش ہوگی؟ ابا کہے گا یہ ہمارے گھر میں نہیں آئے گی بھائی، یہ ایسے شارٹ کپڑے پہن کے ہماری بہو نہیں بن سکتی، دوسری والی بھی خراب ہو جائیں گی، نہیں کرنے دے گا. دونوں جب راضی ہوں کسی پوائنٹ پہ، بیٹا کہہ رہا ہے مجھے بھی اس قسم کی چاہیے، ابا کہہ رہا ہے مجھے بھی بہو ایسی ہی چاہیے، تو اس کا مطلب دونوں کا نظریہ ایک جیسا، یعنی دونوں کا کرائیٹیریا ایک ہے. دونوں کا کرائیٹیریا ایک ہے. اب دیکھو، اللہ نے اپنے محبوب بندوں کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہے، تو اللہ اس میں اپنے محبوب بندوں کو جو حوریں دیں گے وہ اللہ کو بھی پسند ہوں گی، اور اللہ کو پتا ہوگا، اللہ کو پتا ہے کہ وہ میں ایسی دوں جو ان کو بھی پسند آئے. اب اللہ اپنی پسند کا تو خیال کرے لیکن جنتیوں کی پسند کا خیال نہ کرے تو جنتی اللہ سے شکوہ کریں گے نا، اللہ تو نے اپنی تو پسند کا خیال کیا کہ جنت میں اس قسم کی حوریں ہونی چاہیے، لیکن ہمیں تو اس میں دلچسپی نہیں، ہماری والی تو ادھر جہنم میں جل رہی ہے. جن کو دنیا میں ہم سمجھتے تھے کہ بھئی یہ والی ہمیں وہاں ملنی چاہیے، وہ کہاں ہے؟ وہ تو ادھر ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ کو آپ کی پسند کی جنت میں مل جائے مگر وہ اللہ کو پسند نہ ہو. جو مخلوق اللہ کو پسند نہ ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتی، چاہے وہ حور ہو چاہے وہ کوئی انسان ہو. تو اللہ نے یقیناً ایسی بیویوں کی سلیکشن کی ہے جنت میں ہمارے لیے جو اللہ کو بھی پسند آئیں اور جنتیوں کو بھی پسند آئیں. اگر کسی جنتی کو اس ڈیزائن کی عورت پسند نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلطی سے جنت میں داخل ہو گیا ہے، دھاندلی ہوئی ہے، اور غلطی سے جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایسا آدمی جنت میں چلا جائے جس کو وہ پسند نہ آئے. تو وہ کون سی عورتیں ہیں؟ ایک تو کامن وصف اللہ نے جو سب کو ہی پسند ہے، جو جنتیوں کو بھی وہ چاہیے، جہنمیوں کو بھی ایسی چیزیں چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ کچھ عورت کی صفات ایسی ہیں جو جنتی کو بھی چاہیے اور جہنمی کہتے ہیں مجھے بھی. وہ ہے حسن و جمال. خوبصورتی تو سب کو اچھی لگتی ہے، سب چاہتے ہیں بھائی میری بیوی خوبصورت ہو. ہمارے ایک طالب علم تھا بڑا ہی صوفی سا، بہت نیک صوفی سا، ہر وقت نمازیں پڑھتا رہتا تھا. لوگ کہتے تھے اتنا صوفی ہے، اتنا نیک، اس کو کیا شادی وادی سے کیا دلچسپی ہوگی. تو ایک دن ہمارے استاذ نے اس کو بلایا کہ بھئی تمہارا ایک رشتہ آیا ہے، شادی کر دوں؟ اس نے کہا جی ضرور کریں. اب اتنا نیک تھا، صوفی سا تھا، تو اس کو ڈر گیا کہ ایسا نہ ہو پتہ نہیں کسی کوئی بھی ٹکا دیں. تو آگے آہستہ سے کہتا ہے عمر کتنی ہے اس کی؟ پہلے تو یہ خوبصورت بھی ہے. تو سب کو اتنی ہنسی آئی. دیکھو سب کہنے لگے یہ ہوتا ہے گھننا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ گھننا. کیسا صوفی بنا ہوا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، لیکن اس کو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو یار کوئی آڑا ترچا پیس مجھے پکڑا دیں. تو یہ جتنے گھننے ہیں نا صوفی، ان کو بھی اچھی لگتی ہے، اور جو کیسا ہی بدصورت ہو ان کو بھی اچھی لگتی ہے. جو جہنم کے کام کر رہا ہے اس کو بھی اچھی لگتی ہے، جو جنت کے کام کر رہا ہے اس کو بھی. یہ تو حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ سے صرف خوبصورتی کی بنیاد پہ شادی کی ہے، ایک زوجہ سے. صحابہ نے بتایا کہ وہ بہت حسین خاتون ہیں، ہارون علیہ السلام کی اولاد میں، آپ ان سے نکاح کریں. آپ نے پیغام بھیج دیا. تو یہ کوئی غلط نہیں ہے، لیکن ساری شادیاں نبی نے خوبصورتی کی بنیاد پہ نہیں کی. بعض دفعہ اس لیے کی کہ بھئی سردار کی بیٹی ہے، اگر میں نکاح کروں گا تو اس کا باپ کا دل نرم پڑ جائے گا. بعض دفعہ اس لیے کی کہ بیوہ ہے،
اس کے بچے ہیں، کوئی پالنے والا نہیں ہے، اور اس کے شوہر میدان جہاد میں شہید ہوئے ہیں، اس کا دل رکھنے کے لیے میں ان سے شادی کروں گا. بعض دفعہ اس لیے شادی کی حضرت زینب سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب اپنی پھوپھی زاد بہن کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے سے کرا دیا، زید ابن حارثہ سے. وہ پہلے غلام رہ چکے تھے اور عجمی تھے. حضرت زینب یہ سمجھتی تھی کہ یہ میچنگ کی شادی نہیں ہے، لیکن نبی کے کہنے میں آ کے نبی کے مشورے پر کر لی انہوں نے. بعد میں بنی نہیں اور طلاق ہو گئی. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دل رکھنے کے لیے ان سے نکاح کیا کہ اب اس کی یہی تلافی ہو سکتی ہے کہ میں خود، کیونکہ وہ اس پہ بہت خوش ہوئی کہ بھئی پیغمبر کا نکاح آیا ہے، تو وہ جو ان کو نقصان ہوا تھا اس کی تلافی ہو گئی. حضرت ابو بکر کی بیٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں شادی کی؟ اس لیے کہ بے انتہا ذہین تھی اور پتا تھا میرے دنیا سے جانے کے بعد دین کا کام کون کرے گا، میری یہ زوجہ، کیونکہ باقی تو سب ایجڈ ہیں، عمر میں زیادہ ہیں، یہ عمر میں کم ہے، تو میرے جانے کے بعد ان کو دین کا کام کرنے کا موقع زیادہ ملے گا، زیادہ کام ملے گا. تبھی حضرت عائشہ سے آدھا دین پھیلا ہے، آدھا دین ایک اکیلی حضرت عائشہ سے پھیلا. تو یہ حکمت تھی. اب یہ گوروں کی سمجھ میں نہیں آتی تو اعتراض کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے. لیکن ایک شادی آپ نے خوبصورتی کی بنیاد پہ بھی کی اور قرآن نے اس کا تذکرہ بھی کیا، وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ. تو صرف خوبصورتی ہی سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن خوبصورتی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. لوگ بعض کیا کرتے ہیں کہ صرف خوبصورتی دیکھنی، اخلاق اور دینداری نہیں. یہ غلط ہے. اخلاق اور دینداری کو خوبصورتی پہ ترجیح دو. اگر ایک خوبصورت ہے اور ایک واجبی شکل کی ہے مگر اخلاق دینداری زیادہ ہے، تو نبی نے ترغیب کیا دی ہے؟ دینداری کو ترجیح دو. اور اگر دونوں ہی خوبصورت بھی ہیں، دونوں ہی دیندار بھی ہیں، نہیں ایک خوبصورت ہے ایک بدصورت ہے مگر ہیں دونوں دیندار، ہیں دونوں خوش اخلاق، تو پھر کس کو ترجیح دو؟ خوبصورت. بھائی وہاں چاروں صفات مل رہی ہیں اور یہاں ایک چیز کم ہے، تو ہر آدمی اپنا اچھا ہی سوچتا ہے نا. بعض لوگ کہتے ہیں اگر یہ خوبصورت سے کرے گا تو بیچاری بدصورت سے کون کرے گا؟ تو بھی جب خوبصورت کی ہو جائے گی تو بدصورت ہی رہ جائے گی نا. آپ کے پاس تو دو آپشن تھے نا. بہت مشکل ہے بھائی. دیکھو آپ کے پاس تو دو آپشن تھے، ہر ایک کے پاس تھوڑی ہوں گے، ہر ایک کے پاس. پھر دوسری بات یہ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ بھی خوبصورت ہوں. آپ کے پاس دو رشتے دکھائے گئے، یہ خوبصورت ہے بدصورت ہے، دونوں کے اخلاق ایک جیسے اور سارے دینی تربیت، تو یہ بھی عالمہ وہ بھی عالمہ، اس کے بھی سے روزہ لگا ہوا اس کو بھی لگا ہوا، سب ٹھیک ٹھاک بھائی سب. اب آپ کہہ رہے ہو میں اس خوبصورت سے کروں گا، وہ کہے گی میں نے بھی تو خوبصورت سے کرنی ہے، تو وہ بھی تو یہ کہہ سکتی ہے اس لیے میں نے تجھ سے نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا. یہ بھی تو ممکن ہے نا. تو وہ انکار کر دے تو پھر مجبوراً آپ کو کس سے کرنی پڑے گی؟ بدصورت سے کرنی پڑے گی. تو اس سے کریں، تاخیر نہ کریں، دیر نہ کریں نکاح میں. یہ غلط ہے کہ اس چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں ایسی ناک چاہیے، ایسی پلکیں چاہیے، ایسی جو ہے نا وہ ایسا قد کاٹ ہونا چاہیے اور یہ والی اسپیکنگ ہونی چاہیے، وہ والی اسپیکنگ نہیں ہونی، تو پھر دیر کرو گے. یہ غلط ہے، اس کو شریعت پسند نہیں کرتی. دنیا مسافر خانہ ہے، اچھی مل رہی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو تھوڑا کم لیول پہ گزارا چلاؤ. مر جانا ہے یہاں سے، رہنا نہیں ہے. تو ایک ہوتا ہے سلیکشن کہ کئی آپ کے پاس آپشن ہے، ان میں سے ایک کا سلیکشن کرنا ہے، اور ایک ہے آپشن ہی نہیں ہے تو آپ تاخیر کرتے چلے جا رہے ہو. جب بہت اچھا آئے گا تو کروں گا، یہ نہیں ہے. گٹ مٹ نہ کیا کریں، بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جنت میں اللہ تعالیٰ نے حوروں میں ایک صفت تو ایسی رکھی ہے جو سبھی کو پسند ہے، جہنمیوں کو بھی پسند ہے اور جو صوفی لوگ ہوتے ہیں نا جنت میں جانے والے ان کو بھی پسند ہے. وہ کیا ہے؟ حسن و جمال جو اللہ نے جنت میں بیان کی ہے. دیکھو یہ بدنظری چھوڑ دو ورنہ قیامت کے دن بڑا افسوس ہوگا. حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی کا ایک مقولہ ہے، من تعجل بشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ وقت اوانہ، کہ جو کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے پھر وہ وقت پر نہیں ملتی. آپ نے دنیا کے حسن و جمال میں، فلموں میں، انٹرنیٹ کی بیہودہ چیزوں میں، ڈراموں میں، اور لڑکیوں کی آج کل تو یہی ہو رہا ہے، فیس بک پہ بھی لڑکیوں کی تصویریں، انٹرنیٹ پہ بیہودہ فلمیں، بازاروں میں بدنظری، یونیورسٹیوں میں بدنظری. تو آپ کو جو چیز اللہ نے جنت میں دینی تھی، دنیا میں تو نکاح کر کے رکھو، لیکن نکاح میں آپ کو پتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں؟ پریشانیاں، بہت پریشانی ہے. تو کہتے ہیں نکاح وکاح نہیں، دوستیاں لگاؤ. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ دوستیاں چھوڑ دو، ان سے کئی گنا بہتر تمہیں جنت میں دے دوں گا. ہم کس چکر میں ہوتے ہیں؟ ابھی مل جائے، تو ابھی بہت تھوڑا ملے گا اور بڑھاپا آ جائے گا.
اور جنت میں جب ملے گی نا نعمتیں، جنت میں جب حوریں ملیں گی تو پھر خدا کی قسم بہت حسرت ہوگی. اللہ ہم اور آپ کو اس حسرت سے بچائے. ہم نے دنیا میں لوگوں کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھا ہے. کوئی خوبصورت لڑکی تھی، اس پر 2 لڑکے عاشق ہو گئے. لڑکی کی ایک سے شادی ہوئی، دوسرے نے خودکشی کر لی. کتنا بڑا عذاب. کیوں خودکشی کی؟ اس لیے کہ حسن پرستی ایسی چیز ہے برداشت نہیں ہوتی. تو قیامت میں پھر کتنی خودکشیوں کی کوشش کرو گے جب اپنے دوستوں کو دیکھو گے جو نظروں کی حفاظت کیا کرتے تھے، ان کو اتنی خوبصورت حوریں اللہ دے رہا ہے اور آپ کے بارے میں فیصلہ ہو کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. جہنم کی آگ نہ بھی ملتی تو یہ منظر دیکھ کے خودکشی کرنے کا دل چاہتا. یہ منظر دیکھ کر خودکشی کرنے کا دل چاہے گا. اس لیے حضرت رابعہ بصریہ کا یہ مقولہ یاد رکھو، من تعجل بشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ. جو وقت سے پہلے کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کا قانون کیا ہے؟ وقت پر اسے وہ چیز نہیں ملتی. بالغ ہو گئے، اللہ کہہ رہے ہیں تھوڑا عفت اور پاک دامنی کے ساتھ وقت گزارو، شادی ہو جائے گی تو اللہ تمہاری خواہش پوری کرے گا. لیکن آج کے نوجوان عفت اور پاک دامنی سے وقت نہیں گزارتے، اپنی صحت کو برباد کرتے ہیں حرام کاموں میں. جب شادی ہوتی ہے تو پھر اللہ اس نعمت کو ان کے حق میں کم کر دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں ان کے حق میں. پھر آپ دیکھیں لوگ کتنے بیمار ہیں، کوئی کیا کھا رہا ہے، کوئی کیا کھا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے پتہ نہیں، کوئی کسی کے پاس حکیم کے پاس بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی ڈاکٹر کے پاس بیٹھا ہوا ہے. ہمارے استاذ کہا کرتے تھے شادی سے پہلے کوئی حکیم کے پاس بیٹھا ہوا ہے تو سمجھ لو گڑبڑ ہے، گڑبڑ ہے. تو آج کل یہی ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ دنیا کی لذت ہی چھین لیتے ہیں. بھئی ایک چیز رکھی ہے، اس کی مثال ہے، آپ کو بہت سخت بھوک لگ رہی ہے کھانا کھانے کی. اب صبر کریں گے، جتنا صبر کریں گے کھانا آئے گا اتنا اچھا لگے گا. لیکن آپ نے کیا کیا؟ اب صبر نہیں ہو رہا. ڈاکٹر نے بھی کہا بھائی روٹی کھانا، چاول کھانا، جو کھانے کی چیزیں کھانا، تھوڑا صبر کر لو، لیٹ کھانا مگر صحیح کھانا. بہتر تو یہ وقت پہ کھا لو، لیکن اگر وقت پہ نہیں مل رہا تو غلط چیز نہ کھانا. لیکن آپ نے کہا چونکہ روٹی مل نہیں رہی، نہاری مل نہیں رہی، برگر مل نہیں رہا، چاول مل نہیں رہے، تو میں گٹکا ہی کھا لوں، فی الحال گزارا کر لوں. کیا خیال ہے بھائی؟ تو اب گٹکا جب کھاؤ گے تو وقت پہ کھانا کھانے کا قطعاً مزہ نہیں آئے گا. جو لوگ کہتے ہیں نا گٹکا کھانے کے بعد کھانے کا مزہ زیادہ ہے تو جھوٹ بولتے ہیں. وہ بھول ہی گئے کہ کھانے کا مزہ ہوتا کیا ہے. حقیقت ہے یہ تو ہاضمے کو خراب کر دیتی ہیں چیزیں. یا چنگم کھانا شروع کر دیا آپ نے، پھر تھوڑی کھانے کا مزہ آئے گا، اور کھاؤ گے بھی تو ہضم نہیں ہوگا. میں تجربہ کیا ہے میں نے، آپ کھانے سے پہلے 2 بسکٹ کھا لیں، پھر 10 منٹ بعد کھانا کھائیں، آپ کی بھوک اڑ جائے گی. حالانکہ بسکٹ ہوتے کتنی سی چیز ہے، مگر چونکہ وہ میدے کا بنا ہوا ہے، وہ ہمارے پیٹ کے حساب سے اللہ نے اس کو ڈیزائن نہیں کیا. ہمارے پیٹ میں فائبر والی چیزیں جاتی ہیں. اللہ نے ہمارے پیٹ کو فائبر کے لیے بنایا ہے. دیکھو ایک عجیب بات، یہ جو جانور ہے نا، کتے بلی، ان میں آنتیں ہوتی ہیں، ان کو فائبر نہیں چاہیے، یہ خالی گوشت کھاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور بکریوں کو فائبر چاہیے. کیا ہو گیا آپ کو؟ بکریوں کو کیا چاہیے؟ آپ کو بکری چاہیے؟ آپ کو بکری چاہیے یا نہیں چاہیے، لیکن بکریوں کو کیا چاہیے؟ فائبر، بھوسے والی چیزیں. اگر آپ اس کو میدا کھلا دو، جو پوریاں بنتی ہیں صبح صبح، 2 پوریاں اگر آپ نے پوری کھلا دی تو بکری آدھی ہو جائے گی. وہ پوری کھا کے بجائے پورا ہونے کے اگلے دن دیکھیں گے آدھی ہوگی، اگلے دن دیکھیں گے تو اور سمٹ کے مر جائے گی. وہ میدا نہیں کھا سکتی کیونکہ اس کی جو اوجڑی ہے وہ فائبر کے حساب سے. تو اللہ نے ہمارا جو میدا بنایا ہے اس کو، یہ بالکل درمیان میں ہے. اگر یہ میدا کھائے گا بیڑا غرق ہوگا، اور اگر یہ گوشت ہی گوشت کھائے گا، فائبر نہیں ملے گا تو بھی بیڑا غرق ہوگا اس کا. اس لیے بغیر چھنا ہوا آٹا کہتے ہیں کھانا چاہیے. یہ سب جو ڈاکٹروں سے آپ سنتے رہتے ہیں، میں اس بحث میں نہیں جا رہا. وہ میرا اسلام اور صحت پارٹ 2 آ گیا ہے، ابھی پارٹ 3 بھی آئے گا انشاءاللہ، وہ سن لیے گا. تو آپ نے کیا کیا؟ بسکٹ کھا لیے، میدے کے بنے ہوئے بسکٹ. بھوک اڑائیں گے وہ. بعض نوجوان کہتے ہیں ہم تو بسکٹ کھاتے ہیں پھر ہم 3 روٹیاں کھاتے ہیں. تو بھائی اگر آپ بسکٹ نہ کھاتے تو 3 کے بجائے 4 روٹیاں کھاتے آپ. وہ آپ کی صحت اتنی اچھی ہے کہ بسکٹ کھانے سے جو نقصان ہوا وہ نقصان نظر نہیں آ رہا. ورنہ حقیقت کیا ہے کہ اگر آپ وہ نہ کھاتے تو 3 کے بجائے 4 روٹیاں کھاتے. جو 8 کھا رہا ہے وہ 10 کھا لیتا. تو اسی طرح جو لوگ دیر کرتے ہیں اور غلط چیزوں میں پڑ جاتے ہیں،
تو پھر اللہ ان سے دنیا کی لذت بھی چھینتے ہیں اور آخرت کی وہ تو ہے ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جنت کی حوروں کی لالچ میں ہی تھوڑا سا احتیاط کر لیا کرو. اللہ کی رضا کے لیے تو نہیں ہوتا، لیکن چلو جنت کی لالچ میں ہی کر لیا کرو، اے اللہ وہاں مل جائے گی. تو اللہ نے ان عورتوں کو حسن و جمال بھی دیا اور ان کے حسن و جمال کو بہت اہتمام سے بیان کیا. اور دوسری صفت جو اللہ نے ان کی بیان کی وہ ہے پاک دامنی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. فرمایا جب جنتی اس کو چھوئے گا تو یہ پہلا شخص ہوگا شوہر جس نے اپنی زوجہ کو ہاتھ لگایا ہوگا. اس سے پہلے کسی انسان نے اور کسی جن نے اس کو چھوا نہیں ہوگا. تو اللہ کو یہ ادا پسند ہے عورت کی کہ اسے اس کے شوہر سے پہلے کسی نے اس سے حرام لذت حاصل، بولو نا بھائی، نہ کیو، حرام لذت نہ حاصل کیو. تو اس لیے نکاح کے وقت بھی خود بھی اس کی کوشش کیا کریں دنیا میں کہ عفیف اور پاک دامن عورتوں سے شادی کیا کریں. سب سے پہلے اس کو ترجیح دیا کریں، سب سے پہلے. اور اگر کوئی پہلے پاک دامن نہیں تھی اور اس نے سچی توبہ کر لی ہے، آپ کو یقین ہے، تو بھی ٹھیک ہے، توبہ کرنے سے اللہ معاف کر دیتے ہیں. تو یہی صفت اللہ نے حضرت مریم کی بیان کی کہ حضرت مریم بھی کیا تھیں؟ پاک دامن. احسنت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت کی انہوں نے. حفاظت تو اور بہت ساری عورتیں کرتی ہیں، لیکن حضرت مریم نے کوئی خاص حفاظت کی، بے انتہا حیا تھی، حیا. تو ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا نکلا؟ اللہ کو عورت کی صفت حیا بہت پسند ہے. صفت حیا بہت پسند ہے، یہ صفت اللہ کو بہت پسند ہے. اور خواتین کہتی ہیں سارے کام کر لو، حیا والی صفت پہ آنے کے لیے تیار نہیں ہے. باقی عبادت بھی ہو جائے گی، روزہ بھی ہو جائے گا، سب سے پہلے کیا ہے؟ حیا. اور حیا شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ نامحرم سے پردہ. اگر پردہ نہیں ہے تو پھر کیسے حیا ہوگی بھائی؟ اپنے آپ کو نامحرم سے ڈھکائیں، اپنے آپ کو نامحرم سے چھپائیں. جب آپ راستے پہ چلیں تو راستے کے بیچ میں نہ چلیں. خواتین کو حکم ہے راستوں کے کناروں پہ چلیں. گورے فوراً چیختے ہیں کہ یہ اسلام نے کیا کیا، مرد کو حق دیا سڑک کے بیچ پہ چلے اور عورت کو کہا کہ کنارے پہ چلے. یہ تو ظلم ہے عورت کے ساتھ. انگریز اس معاملے میں جھوٹ بولتا ہے. اس معاملے میں میں نہیں کہہ رہا کہ وہ جھوٹے ہیں، ہر چیز میں جھوٹے ہیں، لیکن اس معاملے میں کیا ہے؟ یہ عورت کو آزادی کے نام پہ بے وقوف بنایا جا رہا ہے. ہم عورت کو کنارے پہ چلنے کا اس لیے نہیں کہہ رہے کہ وہ کوئی ہم روڈ کے مالک ہیں یا محلے کے دادا ہیں. ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اس پر لوگوں کی نگاہیں نہ پڑیں اور وہ اس کی عزت محفوظ رہے. اب کسی کو محفوظ کرنے کے لیے اگر روڈ کے کنارے پہ آپ چلا رہے ہیں تو اس میں اس کی عزت ہے یا بےزتی ہے یا عزت ہے اس کی؟ الفاظ کا فرق ہوتا ہے. اب دیکھو یہ یورپ والے کیا کہتے ہیں، یہ لوگ دیندار لوگ اور اسلام اور مسلمان اور مولوی لوگ یہ اپنی بیویوں کو رسیوں سے باندھ دیتے ہیں گھروں کے اندر، گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے، قید کرتے ہیں گھر میں، قید. تو گھروں کو جیل خانہ بنا دیا نا انہوں نے. توجہ کریں، خوب اچھی طرح بات سنیں جو کیا کہہ رہا ہوں. قید کہاں ہوتا ہے انسان؟ تو یہ کہتے ہیں یہ مسلمانوں نے گھروں میں قید خانے بنائے ہوئے، عورتوں کو جاب نہیں کرنے دیتے، بھئی عورت گھر میں رہے. یعنی اگر کرنے بھی دیں تو ترغیب اسلام میں کیا ہے کہ عورت گھر میں رہے. کوئی ضرورت ہے تو جاب کر سکتی ہے، لیکن اصل کیا ہے عورت کے لیے؟ گھر کی چار دیواری. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے گھروں کو کیا بنا دیا ہے؟ قید. تو فوراً یہ قید کا لفظ سنتے ہی آدمی پریشان ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار واقعی گورے نے تو قید میں نہیں رکھا. صبح میم صاحبہ بھی جا رہی ہیں آفس اور شوہر بھی جا رہے ہیں آفس، اور بچے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. پھر اول تو بچے ہو ہی نہیں رہے، کیونکہ جب صبح دونوں آفس جائیں گے اور پھر رات کو اتنی دیر سے آئیں گے اور پھر وہ الگ الگ کمرے میں سو جائیں گے تو پھر فیملی سسٹم تو تباہ و برباد ہوگا نا. بچوں کو ابا اما ہی نہیں دیکھنے کو ملتے. تو بچے اسکول میں جا رہے ہیں، وہ ٹرسٹ میں جا رہے ہیں، پھر ملاقات ہو رہی ہے. تو عجیب سی زندگی ہے، عجیب سی، برباد کر دی اپنے. ہمیں تو اپنا بچپن یاد ہے کہ جب ہم گھر آئیں اور امی نہ ملیں ہم کو، پورا گھر الٹ دیتے تھے ہم لوگ. بچے کو گھر میں ہر وقت کیا چاہیے؟ ایک عدد امی لازمی چاہیے. ہم 12 بجے اسکول سے آتے تھے تو ہمیں ابا تو آئیں گے شام کو، وہ تو آتے ہی ہمیں پتہ ڈانٹ لگائیں گے، یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں کیا. ایسے اباؤں کی تو عادت یہ ہوتی ہے. گھر میں جب ہم 12 بجے گھستے تھے تو سب سے پہلا سوال کیا ہوتا تھا؟ امی کہاں ہے؟ کیونکہ سارا غصہ کس پہ اتارنا ہے؟ امی پہ اتارنا. کھانا چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، سب کچھ امی پہ. تو بعض دفعہ ابو گھر پہ ہوتے تھے تو بہن بھائی بتائے ابو ہیں، یہ ابو نہیں بھائی،
کون چاہیے؟ امی چاہیے. ابو شام کو ہی اچھے لگتے ہیں گھر پہ. ابو گھر پہ کب اچھے لگتے ہیں؟ شام کو. سارا دن ابو کو افورڈ نہیں کر سکتا آدمی. ٹھیک ہے نا. سارا دن ابو کو کون افورڈ کرے گا؟ ابو تو پھر وہ پوچھتے رہیں گے ہر وہ یہ کیا یہ نہیں کیا, کیا کر رہا تھا, وہاں کیوں جا رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, ویڈیو گیم کیوں کھیل رہا ہے. وہ تو ان کی اس میں باپ میں اللہ نے تربیت کا عنصر زیادہ رکھا ہے, وہ بھی ضروری ہے. ٹھنڈی اور گرم تار چلتی ہے تو حساب ہوتا ہے نا. تو ماں میں اللہ نے شفقت کا عنصر زیادہ رکھا ہے. تبھی بچہ ننیال میں بگڑتا ہے اور ددیال میں سنورتا ہے. ننیال میں عیاشی کر کے آتا ہے اور ددیال میں چاچوں کا اور تایا کا اور باپ کا روب ہوتا ہے, اس پہ سیٹنگ پہ ہو کے آ جاتا ہے. اس لیے دونوں جگہ بھیجا کرو. وہاں جاؤ تھوڑا لاڈ پیار ملے گا, صحت اچھی ہو جائے گی. ادھر جائے گا تھوڑا سا ڈانٹ ڈپٹ ہوگی تو روحانی صحت اچھی ہوگی. تو ہم جب گھر میں آتے تھے, بھائی امی کہاں ہیں, تو برتن اٹھا اٹھا کے پھینکتے تھے. ہم لوگ گھر پہ, اور امی جو ہے نا وہ خاتون تھی ہماری پڑوس میں, ان سے دوستی تھی میری والدہ کی, ادھر ہی جا کے بیٹھی رہتی تھی. تو وہاں سے پھر گھسیٹ کے منگوایا جاتا تھا امی کو. تو اب جب امی بھی جا رہی ہے صبح کو دفتر, تو میں سوچتا ہوں کہ کیسا ظلم ہے بچے کے اوپر. وہ گھر میں آ رہا ہے, اسے ماں نہیں مل رہی, ماں آئے گی 6 بجے شام کو. کیا ظلم ہے, کیسی بدترین زندگی ہے, خدا کی قسم کیسی بدترین زندگی. تو اب وہ کیا کہتے ہیں, لفظ کیا استعمال کرتے ہیں, قید خانہ. تو قید خانہ کہاں ہوتا ہے؟ جیل میں. گویا انہوں نے گھر کو کیا بنا دیا؟ جیل. اور اللہ نے کیسے پیارے الفاظ استعمال کیے عورت کے لیے, والمحصنات, احسان, محفوظ عورتیں, محفوظ. حسن کہتے ہیں عربی میں قلعے کو. قلعے کے اندر انسان محفوظ ہوتا ہے یا قید ہوتا ہے؟ بولو بھائی. فوج جو اپنے قلعہ بناتی ہے, چھاونیاں بناتی ہے, اپنے آپ کو قید کرنے کے لیے یا محفوظ کرنے کے لیے دشمن سے؟ بولو نا بھائی. تاکہ ہم گولہ بارود سے محفوظ رہیں. تو اللہ نے گھر کو کس سے تعبیر کیا؟ قلعے سے. اور عورتوں کو اس قلعے میں محفوظ, حسن کا لفظ استعمال کیا. پاک دامن عورتیں کیا ہوتی؟ المحصنات. المحصنات, محفوظ عورتیں. تو پتہ یہ چلا کہ مسلمان عورت کو گھر کی 4 دیواری میں حفاظت کے لیے رکھتا ہے, قید کرنے کے لیے نہیں رکھتا. ویسے بھی دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف وہ ہوگا جو گھر کو قید خانہ سمجھے. اگر گھر قید خانہ ہے تو ہم سے بڑا کوئی بیوقوف ہی نہیں ہے جو کروڑوں روپے خرچ کر کے قید خانے بناتے ہیں اپنے لیے. بہت مشکل ہے بھائی, نہیں آئی یہ سمجھ. ایک آدمی ڈیفنس میں قید خانہ بنا رہا ہے 1000 گز کا, ایک گلشن اقبال میں قید خانہ بنا رہا ہے 500 گز کا, ایک نارتھ ناظم آباد میں 200 گز کا قید خانہ بنا رہا ہے, ایک کرائے پہ قید خانہ, جیل خرید رہا ہے, کرائے پہ لے رہا ہے. یہ بیوقوفی ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ گھر اس لیے لیا جا رہا ہے تاکہ ہم کیا ہوں, سڑک سے کہاں آ جائیں. سڑک پہ ہم محفوظ نہیں تھے. اگر ہم سڑک پہ سوتے محفوظ ہوتے. تو مرد کو بھی حفاظت کی ضرورت, عورت کو بھی حفاظت کی ضرورت, اس لیے دونوں اپنے لیے گھر بناتے ہیں. لیکن عورت کو حفاظت کی ضرورت چونکہ زیادہ ہے اس لیے وہ گھر میں زیادہ رہے گی. مرد کو حفاظت کی ضرورت کم ہے, اور مرد کو اللہ نے دنیا کا نظام چلانے کے لیے بھی پیدا کیا ہے کہ بھئی باہر کا نظام تم چلاؤ گے تو اس لیے اس کو باہر زیادہ رہنا پڑے گا. اسی وجہ سے جو مرد گھر میں زیادہ رہتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں, اور جو عورتیں گھر سے زیادہ باہر نکلتی ہیں وہ بیمار ہو جاتی ہیں. مچھلی کو پانی کے اندر رکھو گے تو رہے گی, مچھلی کو پانی سے باہر نکالو گے تو وہ مرے گی, اور جو خشکی کا جانور ہے اس کو پانی میں لے کر جاؤ گے تو وہ مرے گا. تو مرد باہر کا جانور ہے اور عورت, جانور سے مراد حیوان ہے نا سائنس کی زبان میں, مرد باہر کا حیوان ہے اور عورت گھر کی 4 دیواری. یہ قدرت کی تقسیم ہے, فطرت کی تقسیم ہے. اس کو آپ کوئی اسمبلی بنا کے, قانون بنا کے منسوخ نہیں کر سکتے, کیونکہ فطرت کے قوانین کبھی تبدیل نہیں ہوتے. 1000 سال پہلے ہمیں پیٹ بھرنے کے لیے روٹی چاہیے تھی کہ نہیں چاہیے تھی؟ چاول تھے, روٹی تھے, آلو تھے. تو اب ہم کہیں سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب ہم روٹی نہیں کھائیں گے, اب ہم پلاسٹک کھائیں گے, اب ہم جناب گلوکوز کی بوتلوں پہ چلیں گے. اب وہ پرانا دور نہیں ہے مولوی صاحب پراٹھے کھاؤ جا کے, اب دور کے گندم کو چباؤ, وہ دور گیا. اب تو اتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے کہ آپ کو گلوکوز چاہیے نا تو گلوکوز کی بوتل چڑھا لو. بالکل وہی کام ہوتا ہے گلوکوز کی بوتل چڑھانے میں جو روٹی کھا کے ہوتا ہے. روٹی سے بھی آپ کو گلوکوز ملتا ہے, گلوکوز کی بوتل سے بھی ملتا ہے. گلوکوز کی بوتل سے آرام سے مل جاتا ہے, لیٹے لیٹے اخبار پڑھو, آدھے گھنٹے میں فٹ فاٹ ہو جاؤ گے. لیکن کوئی ڈاکٹر کہتا ہے
بلا ضرورت شدیدہ. بیماری کی تو حالت الگ ہوتی ہے نا, وہ تو آپ نیچر سے ہٹ گئے بیمار جب ہو گئے. کوئی نارمل حالت میں کوئی ڈاکٹر آپ کو مشورہ دے گا کہ تم صبح شام گلوکوز پہ چلو, تمہارا ٹائم نہیں ہے تو گاڑی میں گلوکوز کی بوتل لگاؤ اور چلو, گاڑی کا فاصلہ بھی طے ہو جائے گا اور گلوکوز کی ضرورت. وہ کہے گا بھائی یہ دانت کیوں دیے خدا نے, ہے بھائی یہ گندم زمین سے کیوں پیدا ہو رہی ہے, یہ سب اسی لیے ہو رہا ہے کہ یہ چبانے کے لیے دیے. اور آپ نے ایک اور عقل بندی کی بات کی, آپ بہت بڑے سائنسدان بن گئے تو آپ نے کہا کہ بھائی اب ہوگا یہ. گورنمنٹ اسمبلی میں لوگ بیٹھے نا, قانون دان جو اپنے آپ کو بہت فنڈر سمجھتے ہیں, وہ سارے قانون دان بیٹھے, انہوں نے کہا بھائی ملک کی ترقی کے لیے ہمیں وقت بچانا پڑے گا. یہ تو ایک اصول ہے نا, وقت بچائیں گے تو ملک ترقی کرے گا, قوم ترقی کرے گی. تو سارے ماہرین سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ بھائی ملک کی ترقی کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ وقت بچانا چاہیے. تو وقت بچانے کا ایک فارمولا یہ آیا سامنے کہ بھائی لوگ کھانا کھانے میں ٹائم بہت لگاتے ہیں روٹی کو چبانے میں. تو گورنمنٹ چبی چبائی روٹیاں پیکنگ میں شاپر میں لوگوں کو دیا کرے گی. اب تندور سے روٹیاں نہیں ملیں گی, بلکہ روٹی پکے گی گرائنڈر مشین میں جا کے, اس کا وہ لکوڈ بنے گا, اور جب اس کا لکوڈ بنے گا تو وہ لکوڈ لوگوں کو بوتل میں دیا جائے گا اور وہ لکوڈ یوں کر کے پی لیں گے. وہی کام جو دانت کر رہے تھے وہ ہم کس سے لیں گے, بولتے کیوں نہیں, گرائنڈر مشین سے لیں گے وہ کام ہم. آپ لوگ مانو گے اس فارمولے کو؟ بولے گے کیوں, پاگل ہیں ہم کیا؟ نہ صرف یہ کہ آپ نہیں مانو گے, کوئی ڈاکٹر بھی نہیں مانے گا. ڈاکٹر کہے گا اس سے لوگوں کی صحتیں برباد ہو جائیں گی, کیونکہ روٹی کو چبانے کے بعد جو انرجی حاصل ہوتی ہے وہ گرائنڈ کر کے کھانے سے حاصل نہیں ہوتی. کسی بھی حکیم سے پوچھ لو, ڈاکٹر سے پوچھ لو, ایک ہے چنے کو چبا کے کھانا اور ایک ہے بیسن کی روٹی کھانا, دونوں میں فرق ہے. بیسن کی روٹی جو ہے نا, وہ بیسن بھی تو چنا ہی ہے نا. بیسن کی روٹی کیا ہوتی ہے کہ وہ مشین میں پیسی ہوئی ہے پھر روٹی بنائی, حالانکہ اس کو بھی چبا رہے ہیں. اور ایک ہے چنے سے پاؤڈر بناؤ اپنے دانت میں, تو چنا کھانا یہ زیادہ مفید ہے, اس سے صحت اچھی ہوگی. بیسن کی روٹی میں کم ہو گئی تاثیر, اور اس بیسن کی روٹی کو دانت سے چباؤ, اس کے بجائے آپ کیا کر رہے ہو کہ اس کو گرائنڈ کرو تو اور تاثیر کم ہو جائے گی اس کی. اس لیے کہ اللہ نے ہمارا معدہ صرف لیکوڈ چیزیں نہیں, اس میں یہ بھی چیزیں جانی چاہیے. تو میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ قدرت کے جو قوانین ہیں, قدرت کے جو ضابطے ہیں, فطرت کے جو ضابطے ہیں, وہ 10,000 سال پہلے جو تھے وہ قیامت تک وہی رہیں گے, وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ کبھی بھی نہیں تبدیل ہو سکتے. آپ کو تھکاوٹ دور کرنے کے لیے سونا پڑے گا. جو چاند پہ جانے والے لوگ ہیں نا, ایک ہفتے کے لیے تو کر لیتے ہیں, کچھ دوائی شوائیں کھا کے کر لیا, نیچے آتے ہی ان کو دوبارہ سے اپنی روٹین پر آنا پڑتا ہے. اور وہ بڑے یعنی وہ کافی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اس روٹین سے. جو خلا میں جاتے ہیں کہ سونا نہیں پڑتا, ان کو کوئی ایسی دوائیں کھاتے ہیں کہ بھئی جاگتے رہیں. وہ یا جو فوجی لوگ ہیں ان کو بھی ایسی دوائیں کھانی پڑتی ہیں, لیکن اس کا اندر کا نظام کیا ہو جاتا ہے, اس سے خراب ہو جاتا ہے, پھر وہ کافی عرصہ لگتا ہے ان کو سیٹنگ پہ آنے پر. تو اسی طرح یاد رکھو, یہ قدرت کا نظام ہے کہ عورت گھر کی چار دیواری کے لیے اور مرد گھر سے باہر, بولو نا یار, بول دیا کرو اللہ کی, مرد گھر سے باہر کام کاج کے لیے. اب اگر الٹا کام ہو جائے, مرد گھر میں بیٹھا ہوا ہے جیسے کہ فلپائن میں ہوتا ہے, اور اب ہمارے ہاں بھی آہستہ آہستہ شروع ہو رہا ہے, اس پہ ہم چیخ رہے ہیں, علماء چیخ رہے ہیں, مگر ہماری آواز سننے والا کوئی بھی نہیں ہے. خواتین میں جاب کا رجحان بڑھ رہا ہے, خواتین سمجھ رہی ہیں ہمارے مزے ہو گئے, خدا کی قسم تمہاری نسلیں برباد ہو گئیں, عورت کی زندگی مستقبل میں تباہ ہونے والی ہے, اس پہ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. یورپ یہ تجربے کر چکا ہے. اب جب عورت جاب پہ جائے گی تو مردوں کو پھر شادی کے لیے کیسے رشتے چاہیے, جو جاب کرتی ہو. کیونکہ جب آپ کو پتا ہے یار میں 50 کما رہا ہوں اور 50 میری بیوی بھی کمائے گی تو مزے ہی موجہ. کیا خیال ہے؟ پنجابی میں کہتے ہیں نا موجہ ہی موجہ, اور جاب والی ملیں گی بھی بہت. تو کیا ضرورت ہے آپ کو کہ ایک عورت کی ساری زندگی کی ٹینشن اٹھاؤ آپ. پھر لڑکیوں کے اس لڑکی کی شادی ہی نہیں ہوگی جو جاب نہیں کرتی ہوگی. نتیجہ کیا ملے گا کہ جب لڑکی آپ کے گھر رخصت ہو کے آ گئی, 50,000 کما رہی ہے, آپ تھوڑے دن بعد ہوا میں بھی جو کما رہا ہوں, اگلی نسل کیا سوچے گی میں یہ کیوں کماؤں, اس لیے کہ اگر یہ مجھے نہیں کھلائے گی تو میں اسے طلاق دے دوں گا, چھوڑ دوں گا, میں کسی اور سے کر لوں گا. طلاق کا نقصان مرد کو ہوتا ہے عورت کو ہوتا ہے؟
عورت کو زیادہ ہوتا ہے، مرد کا کچھ بھی نہیں جاتا. اور آوارہ دیندار مردوں کا تو بہت کچھ جاتا ہے، ان کو تو بیویاں یاد آتی ہیں، بچے یاد آتے ہیں، وہ تو بےچارا دیندار ہے نا. لیکن دیندار ہوگا تو پھر وہ یہ کام کرے گا کیوں؟ یہ تو میں ایک عام طبقے کی بات کر رہا ہوں، جو ایک ہمارا معاشرہ جس ٹرین پر چل رہا ہے، جس ٹریک پر چل رہا ہے. تو وہ بیوی کیا کہے گی؟ میں نہیں، تو وہ کیا کہے گا؟ میں تمہیں کیا کر دوں گا؟ طلاق دے دوں گا. اب وہ کہے گی میں اگر طلاق لے کے جاؤں گی تو مجھے اس سے بھی زیادہ بدتر ملے گا. اب تو بچہ بھی ہو گیا، اب کہاں کون رکھے گا؟ یہ میں حقائق بتا رہا ہوں. میرے پاس ایسی خواتین کے فون آتے ہیں کہ میری شادی ہوئی، جاب کرتی تھی، مرد بھی جاب کرتا تھا. یہ کئی واقعات ہیں، ایک دو نہیں ہیں. میں ایک دو واقعات پہ کبھی کوئی قانون نہیں بنا لیتا، جب بہت سارے ہوتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ایسے واقعات ہیں میرے پاس، فون آتے ہیں لڑکیوں کے، خواتین کے، کہ اب ایسا پھنسے ہیں کہ میاں کو بھی پال رہے ہیں اور سسرال کو بھی پال رہے ہیں، اور میاں صاحب گھر میں پڑے رہتے ہیں سارا دن. ٹھیک ہے نا؟ اگر بولو تو کیا کہتے ہیں؟ میں تمہیں ڈیورس دے دوں گا. تو میں فوراً کہتا ہوں لے لو ڈیورس. ایسے مکھنچو سے، ایسے گدے سے اس کے پاس رہنے سے بہتر کیا ہے؟ طلاق لو. تو وہ خواتین کا جواب یہ ہوتا ہے کہ ابھی کم از کم، وہ یہ شریف خواتین کی بات کر رہا ہوں، کہ ابھی کم از کم شوہر کا نام تو ہے، آفس میں یہ پتا ہے کہ فلاں کی بیوی ہے. جب پتا چلے گا کہ طلاق یافتہ ہے پھر لوگ عزتیں اچھالتے ہیں، پھر ہر آدمی دوستی، حرام دوستی لگانے کی کوشش کرتا ہے. اس کا پوچھنے والا تو کوئی ہے نہیں، تو اب میں اس کو لالچ دوں، میں اس کو ڈراپ کر دوں. ایک خاتون کی طلاق ہوئی، وہ مجھے خود بتا رہی ہیں ہر آدمی مجھے آفس چھوڑ کے آنے کے لیے تیار ہے. وہ ذرا خوبصورت تھی، ہر آدمی آ جاتا ہے، میں آپ کو ڈراپ کر دوں نا. کبھی کسی محلے کے بابے کو، بوڑھے کو تو کبھی نہیں کہا کہ چلیے میں آپ کو ڈسکو موڑ پہ اتار دوں یا وہاں اتار دوں. سارے آ رہے ہیں اس کی خدمت کے لیے. تو یہ کیا ہے؟ ہر آدمی کی ہوس کی نگاہیں. نکاح کی بات تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نکاح کا تو شاید ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے یا دو چار اور ہوں گے. باقی نکاح کی تو بات کریں گے تو ایک دم طوفان آ جائے گا، عذاب آ جائے گا. سب ہوس کی نگاہیں. طلاق ہو گئی بس زندگی تباہ ہو گئی بیچاری کی، تباہ ہو گئی بیچاری کی زندگی. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پھر اس کو تانے ملتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو اب کیا ہے کہ آہستہ آہستہ کیا ہوگا؟ فلپائن کی مثال آ جائے گی. فلپائنی آپ دبئی جا کے دیکھو، ساری فلپینی عورتیں آپ کو نظر آئیں گی، مرد ایک بھی نظر نہیں آئے گا. یہ فلپین کی عورتیں کیا کرتی ہیں؟ دبئی آ کے محنت مزدوری کے کام کرتی ہیں، برتن دھوتی ہیں، جھاڑو لگاتی ہیں، اور سارے محنت مزدوری کا کام. 10 مرد آ کے ان پہ نگاہیں ڈالتے ہیں، کمروں کو صاف کر رہی ہیں، بستر لگا رہی ہیں ہوٹلوں میں جا کے. گھر میں شوہر کا بستر لگانا عورت کے لیے آسان ہے، بستر صاف کرنا. اور 10-100 مردوں کا روزانہ بستر لگانا عورت کے لیے ذلت کی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو یورپ نے، گورے نے عورت کو گھر کی 4 دیواری سے نکال کے پبلک پراپرٹی بنایا کہ نہیں بنایا؟ میں دبئی کے ہوٹل میں رہا، میں حیران ہوں. ہر تھوڑی دیر میں کوئی فلپینی عورت آ رہی ہے، بستر، ہمارا بستر بھی صاف کر رہی ہے، ساتھ والے کمرے کا بھی، اس کے کمرے کا بھی. میں حیران ہوتا تھا، یہ بیچاری روزانہ سینکڑوں بستروں کی چادریں سیدھی کرتی ہے، ان کے کشن دھوتی ہے، اور یہ سارے کام کرتی ہے. اور ہمارے گھر میں عورت صرف 2 یا 3 بستروں کی چادریں سیدھی کرتی ہیں. تو وہ قید میں ہے اور یہ آزادی کی زندگی گزار رہی ہے. نہیں یاری بات. اور ہماری عورتیں گھر میں جو 2-4 کام کریں گی، پوچھا لگا لیا اور چادر وادر درست کر دی، تکیہ. یہ خواتین کے آج کل کام کیا ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ؟ صبح ٹھیک 1:30 بجے اٹھی، صبح 1:30 بجے، ٹھیک 1:30 بجے معمول ہے سویرے اٹھنے کا. 1:30 بجے اٹھنے کے بعد ناشتہ واشتہ بنانا شروع کیا. وہ ناشتہ بھی ڈبل روٹی تو آ جائے گی بنی بنائی، آٹا گوند کے پراٹھے وراٹھے، یہ ٹینشن کہاں. وہ بریڈ آئے گی، 2 درجن انڈے آ گئے. ہم تو اپنا بتائیں گے نا. ٹھیک ہے 2 درجن انڈے آ گئے بھائی. اس کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ بچے، چائے بنانے کی ایک تھوڑی سی ہے، وہ چائے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. پھر اس کے بعد بچے کا پیمپر چینج کر دیا، وہ 6 گھنٹے کے لیے وہ واش روم کا کام کرے گا. پیمپر جو ہے نا، ٹھیک ہے 6 سے 12 گھنٹے کے لیے وہ کیا کام کرے گا؟ واش روم کا کام. تو وہ بس یہ تھوڑا سا 2-4 اور تھوڑا سا ایکسرسائز کی، تھوڑا سا یوں ہل لیے بیٹھ کے، ایسے ہی ہو گئی ایکسرسائز. یہ ایکسرسائز ڈاکٹر نے کہا تھا، اس لیے یہ بھی ضروری ہے. اس کے بعد کھایا پیا، پھر رات کو ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئے، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، پھر فیس بک پہ، پھر واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں. پھر جناب 3 سے 4 بجے جا کے جب تھک گئے تو سو گئے.
اس کام کے ان کو پیسے پتہ ہے کتنے ملتے ہیں عورت کو؟ مرد صرف اس بات کے دیتا ہے کہ میری بیوی ہے. یہ ہمارے معاشرے کی بات کر رہا ہوں میں. بتاؤں کتنے پیسے دیتا ہے؟ نمبر 1، جس گھر میں وہ رہتی ہے وہ 1 کروڑ کا ہو یا 1.5 کروڑ کا، وہ گھر کس کا ہوتا ہے؟ مرد کا. 1-1.5 کروڑ کا گھر دیا اس نے رہنے کے لیے، اور اس کی نسبت بھی عورت کی طرف ہوتی ہے، میرا گھر ہے، میرا گھر ہے. اور اگر کرائے پہ دیا ہوا ہے تو 15,000 20,000 40,000 50,000 کرایہ، گیس بھی، بجلی کا بل بھی، یہ سارے پروٹوکول دیتا ہے. یہ اسلام کی بات کر رہا ہوں میں، کوئی آپ لوگوں کی شو نہیں مار رہا کہ آپ لوگ اتنے اچھے ہیں. سبھی کرتے ہیں، کرنا پڑتا ہے اور کرنا چاہیے، اللہ نے ذمہ داری لگائی ہے. تو یہ اللہ نے عورت کو حق دیا ہے، اللہ نے، ہم نے نہیں دیا. اگر ہم پہ چھوڑا جاتا ہم کہتے ہیں میں نہیں دے رہا. مجھ سے پوچھتے میں کہتا بھائی مم نہیں دے گا، جاؤ. ہم کیوں گئے؟ میں کیوں مجبور ہوں بھائی؟ اللہ کا حکم ہے. نماز پڑھ رہے ہیں کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. اللہ کے علاوہ کوئی اور ہمیں حکم دیتا پھر دیکھتے ہم کیسے نماز پڑھتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیوں پڑھے بھائی، تو کون ہوتا ہے مجھے آرڈر دینے والا؟ اللہ نے حکم دیا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مرد کو ہم نے فضیلت دی کیونکہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے. اور وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف، فرمایا سارا لباس اور ان کی جو رہائش اور وہ سب چیزوں کا خرچہ مرد کے کندھے پہ ڈالے اللہ نے. تو ہماری عورتیں خدا کی قسم عیش کر رہی ہیں، ان کو قدر کرنی چاہیے. جو خواتین یہاں بیٹھی ہوئی اپنے میاؤں کی، اپنے باپوں کی قدر کریں، قدر کریں. جب تک آپ نے وہ کلچر نہیں دیکھا نا جو دوسرا کلچر ہے. آپ کو حضرت عمر کیا فرمایا کرتے تھے؟ من لم یعرف الجاہلیت لم یعرف الاسلام. جس نے زمانے جاہلیت نہیں دیکھا اسے نہیں پتا کہ اسلام کیا ہے. فرماتے ہم نے دیکھا ہے زمانے جاہلیت بھی، ہمیں اسلام کی خوبی پتا ہے کیا ہے. ہمارے ہاں خواتین نے دیکھا، ڈراموں میں دیکھا ہے یورپ اور امریکہ کی خواتین کو، ان موویز میں دیکھا ہے. موویز میں ہیروئنز ہوتی ہیں، وہ معیار نہیں ہوتی. ساری عورتیں ہیروئن کی طرح زندگی نہیں ہوتی ان کی. اور وہ ہیروئن بھی جب تک جوانی ہے تو ان کی میڈیا پہ لایا جا رہا ہے، بڈھی ہو گئی پھر ان کو بھی کوئی نہیں پوچھتا. ہمارے ہاں تو بڈھی ہوتی ہے تو زیادہ پوچھتے ہیں. بہت مشکل ہے بھائی، ہم نہیں بات کر رہے آپ سے، بہت مشکل ہے. کاش یہ باتیں آپ کے دلوں میں گھول کے اتار دوں میں، گھول کے. جتنی عورت بوڑھی ہوتی چلی جاتی ہے اس کی خدمت اتنی ہی زیادہ واجب ہوتی چلی جاتی ہے. یہ اللہ نے حکم دیا. جتنی بوڑھی ہوتی ہے ماں اتنی ہی اچھی لگتی چلی جاتی ہے. جتنی ماں بوڑھی ہوگی اتنی زیادہ اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی، اور اس پہ بزرگی آ جاتی ہے. تو یہ جو گھر ہے نا، گھر، ہاں میں بتا رہا تھا کہ کرایہ دیتا ہے، گیس بجلی کا بل دیتا ہے، پھر پورا مہینے کا راشن دیتا ہے. اور بیماری ہوگی، کچھ بھی ہو جائے، کتنا بھی خرچہ ہو، قرضے کون لے گا؟ مرد لے گا. قرضے لے لے کے خرچ کرے گا اس کے اوپر. کتنی بڑی ذمہ داری. خواتین ایک چیز کہتی ہیں بچے ہم پیدا کرتے ہیں اور ان کی ٹینشن ہم اٹھاتے ہیں. یہ بھی غلط ہے. جتنی ٹینشن آپ اٹھا رہی ہو اتنی ہی ٹینشن بندہ اٹھاتا ہے، آدمی اٹھاتا ہے. ہاں جو ٹینشن کی نوعیت ہے وہ الگ ہے. آپ کو جسمانی تکلیف ہوتی ہے چند دنوں کی، اور ساری زندگی کی تکلیف کس کی ہے؟ باپ کی. تبھی قرآن نے ووالد وما ولد، اللہ نے فرمایا باپ اور اس کی اولاد کی قسم ہم نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو یہ تکلیف کون اٹھاتا ہے؟ باپ. خرچہ بھی سارا باپ اٹھا رہا ہے، ڈیلیوری کا خرچہ، پھر اس کے ساری فکریں. پھر بچہ جب ذرا سا جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، بیٹی کی خاص طور پہ، میں نے دیکھا ہے جن بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوتی تو ٹینشن سے باپ کو ہیمریج ہوتا ہے، ماں کو عام طور پر نہیں ہوتا. بہت مشکل. کہتے ہیں نا باپ بیٹیوں کی فکر میں مر گیا. ماؤں کو بھی فکر ہوتی ہے بیٹیوں کی، میں یہ نہیں کہہ رہا ماں کو فکر نہیں ہوتی، لیکن بیٹیوں کی فکر کس کو زیادہ ہوتی ہے؟ باپ کو. باپ کو زیادہ فکر ہوتی ہے. ایسے کئی واقعات ہیں، بیٹیاں جوان تھی، شادی نہیں ہو رہی، باپ کو برین ہیمریج ہو گیا، فالج ہو گیا. بہت سر. تبھی تو لوگ باپ کو تسلی دیتے ہیں زیادہ تر. تو اس لیے اللہ نے قسم کس کی اٹھائی؟ مشقت میں باپ کی قسم اٹھائی. تو اس لیے
ٹھیک ہے عورت کا بہت, میں یہ نہیں کہہ رہا عورت کی مشقت کم ہے, 2 سال کی مشقت عورت کی بہت زیادہ ہے بچے کو پالنے میں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو اب کچھ مشقت تو اٹھانی پڑے گی نا جب اتنی چیزیں وہ اٹھا رہا ہے بھائی. ایک خاتون کا فون آیا, میرے میاں بہت ظالم ہیں اور میرے میاں جو ہے نا وہ ایکچولی یوں اور ایکچولی جیسے وہ ایک ہوتی ہے, بعض واقعی ظالم بھی ہوتے ہیں, میں اس کا منکر نہیں ہوں. میں نے کہا وہ آپ کو گھر انہوں نے دیا ہوا ہے کہ ہاں دیا ہوا ہے, آپ کو ان کو گیس بجلی کا بل دیتے ہیں وہ ہاں دیتے ہیں, بچوں کی اسکول کی فیسیں وہ دیتے ہیں ہاں دیتے ہیں. میں نے کہا آپ کے انڈے پراٹھے اور یہ سارے مکھن ڈبل روٹیاں اور سبزی جو بھی گھر کی ضرورت آ رہے ہیں, ہاں بھی آ رہے ہیں. میں نے کہا آپ یہاں پیڑے کھانے کے لیے آئی ہوئی ہیں, پھر آپ اس گھر میں جو رہ رہی ہیں وہ پیڑے کھانے کے لیے, کچھ تو ذمہ داری آپ کی بھی ہوگی نا. اب وہ نہیں پوری کریں تو اس کو ڈانٹنے کا حق تو ہے بھائی, سارے کام وہ کر رہا ہے. اب اگر اس نے آپ کے ذمے کوئی کام لگایا اور آپ نے نہیں کیا تو اس کو ڈانٹنے کا حق تو دو کم از کم, وہ ڈانٹ بھی نہیں سکتا. اب ڈانٹے گا تو پھر ادھر سے بھی آگے سے سننے کو ملے گی. تو یہ عجیب حساب کتاب ہے. یہ میں شریف آدمیوں کی بات کر رہا ہوں جو سارے اٹھا رہے ہیں, جو نہیں خرچے اٹھا رہے وہ تو ظالم ہے نا, ان کی بات نہیں کر رہا میں, یہ تو آپ لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو شریف شرفا سارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ظاہر ہے یہاں بیان سننے آئیں گے تو کچھ تو تھوڑی بہت امید شرافت ہوگی نا. تو یہ کتنا بڑا اللہ نے اسلام میں عورت کو خدا کی قسم مقام دے دیا. ورنہ جاؤ دبئی کے ہوٹلوں میں جا کے دیکھو عورت کیسی ذلیل ہے, کیسی ذلیل ہو رہی ہے, کیسی ذلیل ہو رہی ہے. کوئی بوائے فرینڈ اس سے دوستی لگائے گا تھوڑے دنوں تک, پھر فوراً بدل دے گا اس, اور اتنا خرچہ نہیں کرتا جتنا ہم کرتے ہیں. بوائے فرینڈ کبھی ایک کمرے کا گھر بھی اس کو کرائے پہ لے کے نہیں دے گا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ ایک رات کے لیے طوائف خانے بک کراتے ہیں, اس سے زیادہ کی ٹینشن نہیں ہے. تو وہ اللہ نے گھر میں کیا بتایا, اس کو کیا سمجھو, قلعہ سمجھو جس میں عورت کی حفاظت ہوتی ہے. اور اس میں عورت کا مقام اللہ نے بڑھا دیا کیونکہ حفاظت ہمیشہ قیمتی چیزوں کی ہوتی ہے. کافر کہتے ہیں نا کہ یہ عورت کی توہین ہے اس کو برقعے میں اور اس کو, تو بھائی ہمیشہ محفوظ کس کو کیا جاتا ہے, جو قیمتی ہوتی ہے. قیمتی چیز کے چھننے کا ڈر ہوتا ہے. قیمتی چیزوں, جب آپ سونا لے کر آتے ہیں مارکیٹ سے تو کیا گلے میں ڈال کے لائیں گے اس کو, بھائی بیگم کے لیے زیور خرید رہا تو گلے میں ڈال کے لا رہے ہیں آپ کو پتا ہے گلا بھی غائب ہوگا زیور بھی غائب ہوگا, تھوڑی دیر میں زیور کے ساتھ گلا بھی غائب ہو جائے گا. آپ اس کو چھپا کے لائیں گے, ایسا چھپائیں گے, اور اس کی جو پیکنگ رکھیں گے نا آپ, پیکنگ اوپر کی وہ بھی خراب سی رکھیں گے. کیا خیال ہے, خراب سی پیکنگ. میں نے خود لوگوں کو دیکھا ہے یہاں سرینا مارکیٹ میں, جب موبائل مہنگا والا خریدتے ہیں تو پرانے, میں خود بھی کبھی گیا ہوں تو کوئی ایسا میں نے ٹیپ وغیرہ خریدا یا کوئی ایسی مہنگی چیز خریدی تو میں نے کہا یار کوئی ایسے گندا سا شاپر ہو, ایسے لگے جیسے پان لے کے جا رہا ہوں. کیونکہ اگر آپ اس کو ایسے اچھے اس میں پیکنگ میں لے کے جاؤ گے تو وہیں سے بندہ آپ کے پیچھے لگ جائے گا, وہ کوئی چیز لے کے جا رہا ہے, ایسے لے کے جاؤ پتہ ہی نہ چلے. تو اس لیے اللہ نے کہا بیوی کو بھی ایسے لے جاؤ, قیمتی ہے. اتنا بھڑکیلا برقع اس کو پہنا دیا آپ نے کہ وہ اتنی قیمتی ہے نہیں جتنی نظر آ رہی ہے بھائی, اتنی قیمتی ہے نہیں جتنی نظر آ رہی ہے. اتنے برقعے میں اس میں آپ نے چمک پٹیاں لگائی ہوئی ہیں, لائٹیں لگائی ہوئی ہیں, جگمگ کر رہی ہیں وہ لائٹیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ برقعے کے پیچھے ہی لوگ چلنا شروع ہو گئے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو شٹل کاک پہنا دیں, ٹھیک ہے وہ بھی شٹل کاک بھی, لیکن اگر آپ کم از کم اپنے کلچر کے حساب سے اس کو پورا لباس پہنا دیں, بچیوں کو پورے کپڑے پہنا دیں, تاکہ ان کی زندگی حضرت مریم کی زندگی سے تھوڑی سی مشابہ ہو جائے, ان کی زندگی حضرت مریم کی زندگی, تاکہ اللہ کو ان سے بھی ایسے محبت ہو جائے جیسے محبت اللہ کو حضرت مریم سے تھی, اللہ کو جیسی محبت حضرت مریم سے تھی. تو حضرت مریم کی بات میں جلدی سے مکمل کروں, یہ باتیں تو سمجھ میں آ گئی نا. اب اگر کوئی کہنا بھائی بیوی کو گھر میں رہنا چاہیے, گھر میں رکھو بیوی کو, وہ کہ یہ قید خانہ بنا لی ہے, تم لوگوں نے زندگی تنگ کر دی ہے. بولو قید خانہ نہیں, حفاظت خانہ ہی ہے, محفوظ گھر. تو ہم نے اتنے پیسوں سے بنائے کوئی رہے اس میں, رہنے کے لیے بنائے, تو وہ گھر میں رہے گی, آپ گھر سے باہر رہیں گے, اس کی زندگی بھی خوش ہوگی, آپ کی زندگی بھی خوش ہوگی. اگر کوئی عورت کہتی ہے نا میں گھر سے باہر رہ کے خوش ہوں, خدا کی قسم جھوٹ بول رہی ہے. وہ اس کی فطرت خراب ہوئی ہوئی ہے. جب وہ آئے گی نا رہے گی تو اس کو خود ہی سکون محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. مجبوری کی بات ایک الگ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو کہیں لے کے نہ جائیں. جو جائز تقریبات ہوتی ہیں اس میں آپ اپنی زوجہ کو لے جا سکتے ہیں, لے جانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات اتنا سخت پردہ کیا کرتی تھیں کہ ان کا چہرہ اور ہاتھ اور پاؤں کبھی کسی کو نظر نہیں آتے تھے.
اور جب کوئی صحابی ان سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے، اول تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں پوچھی جاتی تھی، ان کی آپ کی زوجات سے نہیں، لیکن قرآن کو معلوم تھا کہ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد نبی کی جو گھر کی زندگی ہے وہ بیویوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا. گھر کی جو زندگی ہے اب وہ بھی تو امت کے سامنے آنی چاہیے. تو اس لیے قرآن نے کیا کہا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، کہ صحابہ کے کہا کہ جب تم ان سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آؤ کہ نبی کے غسل کا طریقہ کیا ہے، نبی کے کھانے کا طریقہ کیا ہے، یہ چیزیں پوچھنے کے لیے آؤ تو پردے کے پیچھے سے پوچھو. اور امہات المومنین سے کہا فلا تخضعن بالقول، ان کو جب مسئلے کا جواب دو تو نرم لہجہ اختیار نہ کرو، نرم لہجہ اختیار نہ کرو. آپ عورتوں سے اگر کرخت لہجے میں بات نہیں ہوتی تو کم از کم اتنی نرمی سے بھی بات نہ کرے نا کہ وہ فون پہ ہی لٹو ہو جائے بندہ. ایک مولوی صاحب کا سچا واقعہ، اور ہے بھی مولوی صاحب کا. مولوی صاحب جب کھسک گئے ٹھیک ہے نا، آواز سن کے تو دوسرا بھی تو کھسک سکتا ہے. مولوی صاحب کو تو بیچاروں کو اپنی تھوڑی عزت کا بھی خیال، لیکن وہ سچا واقعہ ہے. انہوں نے کسی خاتون کا فون آیا، وہ انہوں نے مسئلہ پوچھا. میں نہیں تھا بھائی وہ مولوی صاحب، پہلے بتا دوں میں، کہیں آپ سمجھیں گے انہی کے پاس آیا ہوگا. تو وہ مولوی صاحب، اس خاتون کا فون آیا، وہ مولوی صاحب نے فون پہ بات کی، وہ مسئلہ بتایا. وہ ایسی اترا کے ہوں ہاں ہی کر کے بات کر رہی ہیں. مولوی صاحب کو دل میں گدگدیاں شروع ہو گئی. پھر مولوی صاحب نے تھوڑا سا نکاح کا پیغام بھیجا. وہ بیچاری کوئی مجبور ہوگی، بات چلتی رہی ان کی، اس نے بھی حامی بھر لی. مولوی صاحب کو اتنی عقل نہیں کہ بھائی ضروری نہیں ہے کہ جس کی آواز اچھی ہو اس کی شکل بھی اچھی ہوگی، یہ ضروری تھوڑی ہے. آپ آواز پہ لٹو ہو رہے ہیں، ممکن ہے شکل بالکل اس کے اپوزٹ ہو. ایک شاعر تھا، بہت زبردست شاعر تھا، فرزدق نام تھا غالباً اس کا، عربی شاعر تھا. اتنی زبردست شاعری کرتا تھا کہ جس نے اس کی شاعری سنی تھی وہ عاشق ہو جاتا تھا اس کے اوپر. تو لیکن اس کی شکل اتنی خراب تھی، اتنا بدصورت تھا، اتنا بدصورت کہ جو دیکھتا تھا تو حیران ہوتا تھا کہ بھائی یہ کیا نکلا ہے. معیدی بھی ایک شخص گزرا ہے، اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے تسمع بالمعیدی خیر من ان تراہ، کہ معیدی کو سن لیا کرو، یہ بہتر ہے دیکھنے کی کوشش نہ کیا کرو. آواز بہت اچھی ہے، گانے اور شاعری بہت اچھی پڑھتا ہے، گاتا بھی بہت اچھا ہے، بس سننے پہ اکتفا کیا کرو، اس کی زیارت کی کوشش کی تو سننا بھی چھوڑ دو گے اس کو. تو ایسے ہی وہ فرزدق شاعر تھا. تو اتنا یہ واقعہ میں کہیں وہ مولوی صاحب والا رہ نہ جائے. تو وہ کیا ہوا، مولوی صاحب نے کیا کیا، وہ فرزدق تو ایک عورت ایک دکان پہ گئی اور کہنے لگی مجھے شیطان کی تصویر بنا دو. تو دکاندار نے کہا بھائی میں نے بہت سے لوگوں کی تصویر بنانا حرام ہے بلا ضرورت شدیدہ، لیکن وہ دیندار نہیں ہوگی. تو اس دکاندار نے کہا میں نے بہت سی تصویریں بنائی ہیں، شیر کی بنائی ہے، گیدڑ کی، شیطان کے پتہ نہیں کیسی ہوتی ہے بھائی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں سیمپل اس نے دکاندار نے کہا کوئی سیمپل مجھے دکھاؤ. تو یہ فرزدق کو اس نے تھوڑی سی لائن ماری. فرزدق نے بولا یار چلو آج ہمیں بھی کسی خاتون نے ڈیٹ مارنے کی ہمارے ساتھ بھی کوشش کی، بڑا خوش ہوا، اتنا بدصورت ہوں لیکن پھر بھی شاید. تو فرزدق چلے گئے اس کے ساتھ، چلو بھائی کوئی سیٹنگ ویٹنگ ہوگی، نکاح شادی مادی کریں گے. وہ لے کر آتی رہی، شاپنگ سینٹر چلی گئی اور خوش بھائی شاپنگ بھی کرا رہی ہے. دکان پہ آگے کھڑی ہوئی، بولی ایسا، اس کے بعد چلی گئی. فرزدق کھڑا ہوا یہ کیا ہوا میرے ساتھ. تو فرزدق شاعر نے اس دکاندار سے پوچھا یہ کیا بولا اس نے ایسا. تو اس دکاندار نے کہا میں نے اس سے کہا تھا بھائی کوئی شیطان شکل سامنے تو لے کر آؤ جس کی شکل شیطانوں جیسی ہو، تو میں اس کو دیکھ کے بناؤں گا. تو وہ کون ہے؟ تو یہ تمہیں کھڑا کر کے گئی ہے ایسا بنا دو، یہ تمہیں کھڑا کر کے گئی ہے کہ ایسا بنا دو. تو وہ مولوی صاحب نے اس سے باتیں کی اور لٹو ہو گئے اور بغیر دیکھے اس سے شادی کر لی. تو وہ مولوی صاحب کے کوئی دوست تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ جب انہوں نے بیوی کو پہلی رات دیکھا کہ ہائے میری تو قسمت ہی تباہ ہو گئی، برباد ہو گیا، میں برباد ہو گیا. یہ کس پہ سنا رہا تھا واقعہ میں؟ یہ واقعہ کس بات پہ سنا رہا تھا؟ ہاں تو خواتین کیا کرتی ہیں، مسئلہ جب پوچھتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین سے کیا فرمایا، فلا تخضعن بالقول. امہات المومنین سے زیادہ پرہیزگار کوئی نہیں، صحابہ سے زیادہ پرہیزگار کوئی نہیں. لیکن جب مرد اور عورت کی بات آئے گی تو نامحرم ہے، تو ایک تو مختصر بات ہو جو ضرورت کی بات ہے،
اور آواز میں ذرا بھی نرمی پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں. ہمت ہے تو ذرا سخت لہجے سے بات کر لیں. سختی سے بات نہیں ہو رہی تو کم سے کم آخری درجہ کیا ہے کہ زیادہ نرم لہجہ نہ اختیار کریں. تو یہ خواتین کو سکھانا چاہیے. اتنا زیادہ اس سے ہیلو ایسے کر کے نکالا, پھر ایسے ہی ہنس بھی رہی ہے, مسکرا بھی رہی ہے, وہ بندہ جو ہے نا بیچارہ سامنے والا. آج کل تو یونیورسٹیوں میں اتنی دوستیاں ہو رہی ہیں کہ لوگ ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جو نظر کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور سب چیزوں سے بچتے ہیں, تو پھر ان کی یہ حس بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. جس آدمی کو ایسی چیزیں نہیں ملتی تو جب اس کو ملتی ہیں تو اس کی حس زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور جو صبح شام دیکھ رہا اس انگریز بدنظری نہیں کرتے. پتہ ہے آپ کو, ہمارے ایک شاگرد تھے امریکہ میں, وہ کہتے ہیں یار یہ پاکستانی جب بھی جاتے ہیں نا امریکہ ایک دم جھانکا تاکی شروع کر دیتے ہیں. وہ اسکرٹ میں, وہ نیکر میں جا رہی ہے, یہ سارا دن یہی کرتے رہتے ہیں کیونکہ زندگی میں کبھی دیکھا نہیں انہوں نے. کہہ رہے ہیں اور گوروں کو میں نے دیکھا وہ کبھی بھی نہیں دیکھتے. گورے ناک کی سیدھ میں جا رہے ہوں گے, جیسی مرضی عورت گزر جائے دیکھتے ہی نہیں. تو میں نے کہا یار پھر تو گورے ہم سے اچھے نکلے. اس نے کہا اچھے نہیں ہیں, وہ زنا کر لیتے ہیں, وہ بدکاریاں کرتے ہیں روزانہ, وہ تو اس سے بڑے گناہگار ہیں نا, وہ تو اس سے آگے جا چکے ہیں, تو ان کو اس سے کم درجے میں تھوڑی. تو یاد رکھو جو آدمی اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے, عورتوں سے بچتا ہے, اس کی عورتوں والی حس بڑھ جاتی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ لہذا اس کو پھر مزید حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. پھر اس کو چاہیے اور زیادہ احتیاط کرے, اور زیادہ احتیاط کرے. کیوں؟ اور یہ اللہ نے اس کے حق میں نعمت رکھی ہے, کیونکہ جب اس کی حس بڑھ جائے گی تو پھر اس کو اپنی بیوی سے محبت زیادہ ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو نا, بیوی سے محبت زیادہ ہو جائے گی. اور جو باہر ادھر ادھر منہ کالا کرتا رہتا ہے اس کی حس ہی ختم ہو جاتی ہے, تو اس کو اپنی زوجہ سے محبت نہیں ہوتی, وہ ٹینشن سمجھتا ہے, پھر گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو حضرت مریم کی جو صفت سب سے زیادہ پسند آئی وہ کون سی؟ حیا والی. دوسری صفت بھی ایک تھی, وہ میں اگلے ہفتے بیان کروں گا. تو ہماری جتنی خواتین ہیں وہ اپنے آپ کو حیا والی بنانے کی کوشش کریں, تاکہ ہم بھی اللہ کی نگاہوں میں ایسی محبوب بن جائیں جیسی حضرت مریم علیہ السلام تھی. پھر ہمیں بھی وہ پروٹوکول ملے جو حضرت مریم کو ملا تھا. وہ پروٹوکول کیا تھا؟ بے موسم کے پھل مل رہے ہیں, کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں, یہ چیزیں اور بہت کچھ ملے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب گرین چینل والے کہتے ہیں کہ دیوبندی سورہ ضحیٰ کی جس آیت کا ترجمہ ہے کہ اے نبی آپ شریعت سے بے خبر تھے, ہم نے آپ کو باخبر کیا, تو وہ کہتے ہیں کہ غلط ترجمہ کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی شریعت سے بے خبر ہوں؟ نبی نبوت سے پہلے شریعت سے بے خبر تھے, نبوت کے بعد اللہ نے شریعت سے باخبر کر دیا. تو اس میں کیا حرج ہے بھائی؟ یہ تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر آپ بتا دیں اس کا مطلب کیا ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. شریعت کے اسی میں سے ایک صاحب نے مجھے کہا, بھی میں نے جمعے میں بیان کیا کہ نکاح جلدی کرو, تو کسی نے مجھ سے کہا کہ نبی نے تو 25 سال کی عمر میں شادی کی ہے. تو میں نے کہا یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے, جب آپ شریعت کے تفصیلی احکام سے بے خبر تھے. تفصیلی احکام سے جزوی موٹی موٹی باتیں تو معلوم تھی, تبھی جب نبوت مل گئی تو پھر آپ نے 25 سال میں نہیں کہا, پھر آپ نے کہا جیسے ہی بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھو تو کیا کرو؟ نکاح کرو. تو نبی کی نبوت سے پہلی والی زندگی نہیں دیکھی جائے گی, نبی کی نبوت سے بعد والی زندگی دیکھی جائے گی. آرڈر کس چیز کا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. دوسرا سوال گرین والے کہتے ہیں کہ مولانا طاری جمیل دعا میں اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تو آجا آجا, اب یہ اللہ کو روئے زمین پر بلا رہے ہیں, تو آپ اس کے بارے میں ذرا سمجھا دیجیے. تو فضول قسم کا سوال ہے. اللہ سے جب کہہ رہے ہیں آجا تو اس کا مطلب تھوڑی کہ عرش کے اتر کے ہمارے گھر میں آگے صوفے پہ آگے بیٹھ جا. اللہ کا مطلب آجا کا مطلب اللہ میری طرف متوجہ ہوتا. یہ تو اشکال حدیث پر بھی ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں. کیسے آتے ہیں یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, ہمیں اس کی باریکیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور کیا کہتے ہیں, تبھی میں کہتا ہوں وظیفے چھوڑ دو, یہ کام کرو جو حدیث میں ہے. کیسا پیارا اعلان ہوتا ہے. کاش ہمارے گھروں کے مردوں میں بھی یہ عادت پڑ جائے اور عورتوں میں بھی. وہ عادت ہے تہجد کی. تہجد سے بڑھ کر کوئی نماز نہیں اور تہجد سے بڑھ کر دعا کا کوئی ٹائم نہیں. کیسا پیارا وقت ہے کہ اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں, 3 صدائیں لگاتے ہیں. 3 صدائیں. حل من مسترزق اغفر له, کوئی ہے روزی مانگنے والا, کوئی جاب لیس گھوم رہا ہے, کسی کی تنخواہ میں گزارا نہیں ہو رہا, وہ چاہتا ہے کہ میری تنخواہ میں برکت ہو جائے. کوئی ہے رزق مانگنے والا, ارزق له, میں اسے رزق دوں گا, آؤ مانگو.
کس وقت؟ رات کا، بولو بھائی، آج کل جو آخری حصہ شروع ہو رہا ہے تقریباً 4 بجے سے لے کے 5 بجے، 5 بجے کے بعد بھی فجر سے پہلے کا جتنا ٹائم ہے وہ سب رات کا آخری حصہ ہے. حل من مسترزق ارزق لہ، کوئی ہے روزی مانگنے والا، اسے میں کیا دوں گا؟ رزق. کسی کی ضرورت روزی ہے. اور حل من سائل اسأل لہ استجیب لہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ہے مجھ سے کوئی اور اپنی مراد مانگنے والا تو میں اس کو وہ مراد دوں گا. اس کی کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے گھریلو، کچھ بھی ہے تو مانگو. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ قری رسالہ پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے 4 بجے. آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ وظیفوں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے. اللہ کہنے رات کے آخری حصے میں کوئی مجھ سے مانگے. مانگا کسے جاتا ہے؟ مانگنے میں کوئی وظیفہ ہوتا ہے؟ فقیر آیا، آپ نے، فقیر جب آپ سے پیسے مانگتا ہے تو کوئی چیز پڑھ کے پھونکتا ہے آپ کے اوپر؟ کہتا ہے بھائی اللہ کے نام پہ دے دو. اپنی زبان، کوئی پنجابی میں مانگ رہا ہے، کوئی انگلش میں مانگ رہا ہے. فقیر جس زبان کا ہوگا اسی زبان میں مانگے گا. البتہ اگر انگلش میں مانگے گا تو ہم پھر اس سے مانگنا شروع کر دیں گے، یار ہم سے زیادہ تم ایجوکیٹڈ ہو بھائی. اگر کوئی فقیر آپ کے آ کے کہنا انگلش میں پلیز گیو می یور پرس اور گیو می $10 وغیرہ وغیرہ، تو آپ کہیں گے یار اتنا پڑھا لکھا تو میں بھی نہیں ہوں، ایسا کر تو میرے لیے کہیں سے $100 کا انتظام کرتے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے فقیر کو انگلش آتی بھی ہوگی تو بھی اردو میں مانگتے. ایک چرسی نے مجھ سے انگلش میں مانگا تھا. وہ اس لیے مانگا تھا، میں کہیں جا رہا تھا تو چرسی آیا، ٹہلتا ہوا یوں جھومتا ہوا آ رہا ہے، کہہ رہے پلیز ہیلپ می، آئی ایم ایجوکیٹڈ، آئی ہیو ڈن دس، اور پتہ نہیں یہ میں سب کچھ کر چکا ہوں. وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں پڑھا لکھا آدمی ہوں، میں چرسی نہیں ہوں، یہ ثابت کرنے کے لیے. تو میں نے کہا یہ اتنا بڑا چرسی ہے کہ اس کو یہ بھی چرس پی کے یہ بھی بھول گیا کہ میرے کپڑوں سے، میرے منہ کی بدبو سے اور پائپ کے اندر سے جو میں نکل کے آ رہا ہوں، اس سے میرا پتا چل جائے گا کہ میں کیا ہوں، چرسی ہوں. انگلش بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اتنی پی کے آیا ہے کہ اس کا یہ بھی بھول گیا. جیسے کسی نے چرسی سے پوچھا کہ سنا ہے کہ یہ چرسی لوگ چرس پی کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چاند پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا خیال تھا چرسی بولے گا بالکل جھوٹ سنا ہے تم نے، ہم لوگ ایسے پاگل تھوڑی ہیں. غلط، اتنے بھی پاگل نہیں ہوتے یار ہم لوگ، تم لوگوں نے زیادہ ہی پاگل بنا دیا ہے. تو کسی نے پوچھا چرسی سے کہ ہم نے سنا ہے کہ چرس پینے والا چرس پینے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ زمین پہ نہیں ہوں بلکہ کہاں ہوں، چاند پہ. ہاتا کہ بیٹھا ہوا پائپ کے برساتی نالے کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ. تو وہاں انٹرویو لینے گیا چرسی سے. تو چرسی سے پوچھا ہم نے سنا ہے کہ بھائی چاند پہ بیٹھے ہوئے تم لوگ سمجھتے ہو. تو چرسی نے کہا تو ابھی میں کہاں بیٹھ کے انٹرویو دے رہا ہوں آپ کو، ابھی میں کہاں بیٹھا ہوا ہوں، چاند پہ ہی تو بیٹھا ہوں. تو وہ اتنی پی کے آیا تھا کہ اس جواب دینے کی صلاحیت بھی اس میں نہیں تھی. تو بھکاری کیسے مانگتا ہے؟ اپنی سادہ زبان میں پیچھے پڑ جائے گا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کہیں جا رہا تھا، ایک بھکاری آیا، وہ بھکاری میرے پیچھے پڑ گیا. مجھے پتا تھا یہ اکثر فراڈی ہوتے ہیں، اس لیے میں نہیں دیتا ان کو، زیادہ تر تو ایسے ہی ہوتے ہیں. اتنا پیچھے پڑا میں نے جان چھڑانے کے لیے دے دیا اس کو $50 لے آ جا یار. پھر ایک دن مجھے اللہ نے دعا کی توفیق دی کہ کوئی اللہ سے حاجت مانگ رہا تھا تو مجھے وہ واقعہ یاد آیا. میں نے کہا اللہ میں اہل نہیں ہوں، مجھے پتا ہے میں جو تجھ سے مانگ رہا ہوں میں اس کا اہل نہیں ہوں. لیکن جیسے میں نے جان چھڑانے کے لیے اس بھکاری کو دے دیا کیونکہ چپک گیا تھا مجھ سے، تو اللہ تو بھی جان تو نہیں اللہ چھڑاتا، لیکن یہ کہ تو بھی یہی سمجھ کے دے دو جان چھوڑو اس کی. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کو تو واسطے چاہیے نا مختلف قسم کے. اے اللہ جیسے جب میں نے اتنا بڑا دل کیا کہ مجھے پتا ہے مستحق نہیں ہے لیکن اتنی محنت کر رہا ہے تو چلو دے دو. اے اللہ ہم بھی تجھ سے اتنا گڑ گڑا رہے ہیں اگرچہ ہم اہل نہیں ہیں، تو بھی یہ سوچ کے دے دے کہ یہ بھی میرے پیچھے پڑ گیا، مجھے چپک گیا ہے. تو جب اس کا دل اتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ کسی نااہل فقیر کو دے دے تو کیا ہے احکم الحاکمین، تیرا دل تو مجھ سے بھی بڑا ہے، تو بھی نااہل کو دے دے. تو یہ بعض دفعہ اللہ دعا میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے انسان پہ کیفیت کہ وہ اللہ ایسے الفاظ سکھا دیتے ہیں اس کو. تو اس طرح سے اگر میں وظیفہ خور ہوتا تو میں بیٹھ کے وبقری سے دیکھ کے پڑھا ہوتا 666 دفعہ یہ پڑھو، 545 دفعہ یہ پڑھو، دوسری شادی کے لیے یہ پڑھو، تیسری شادی کے لیے یہ پڑھو، چوتھی کے لیے یہ پڑھو، جان چھڑانے کے لیے یہ والا وظیفہ پڑھو. ٹھیک ہے نا؟ سب کچھ چلتا ہے نا معاشرے میں. اور طلاق کے لیے معاذ اللہ بچائے سب کو، یہ والا پڑھو، اور جناب اس کے لیے یہ پڑھو. تو ایک
پھر یہ اللہ سے تعلق بھی نہیں بنتا انسان کا, دعا سے تعلق بنتا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ اللہ مجھے بھی, میں جتنی باتیں آپ سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہتا ہوں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے, کہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ پتہ نہیں کتنے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, کیا کیا کرتے ہوں گے, کیسے کیسے دعائیں مانگتے ہوں گے. ایسے ہی آپ جیسے ہی ہیں, آپ سے بھی شاید بدتر ہی ہوں. اس نیت سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے. تو سب سے اچھی دعا کون سی ہے؟ سب سے اچھا عمل دعا, اپنی حاجت. اور دعا کے لیے سب سے بہتر وقت رات کا آخری حصہ. تو اس میں 3 دعائیں بھی میں نے 2 بتائی ہیں. پہلی کیا؟ حل من مسترزقن, کوئی رزق مانگنے والا, کوئی اور ضرورت. اور تیسرا حل من مستغفرن اغفر لہ. سب سے بڑی ضرورت مسلمان کی ہے ہدایت, اس کے گناہ معاف ہو جائیں اور سیدھے راستے پر اسے چلنے کی توفیق ہو جائے. کوئی زنا میں مبتلا ہے, اس سے زنا نہیں چھوٹ رہا. کوئی بدنظری میں, کوئی انٹرنیٹ پہ بیہودہ فلمیں دیکھنے کا عادی ہے, اس سے وہ چیزیں نہیں چھوٹ رہی. کوئی ظلم کر رہا ہے, بیوی بچوں پہ ظلم کرتا ہے, ان کے حقوق نہیں ادا, اس کو بعد میں احساس ہوتا ہے میں غلط کرتا ہوں. کوئی بھی اپنی نماز نہیں پڑھنے کی توفیق مل رہی, فجر میں اٹھنے کی توفیق نہیں ملتی, اور ظہر میں یا فجر میں تو اٹھتا ہوگا جب تہجد میں اٹھ رہا ہے, تو ظہر نہیں پڑتا ملازمت کی وجہ سے, اور کوئی مسئلے ہیں. تو اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ مستغفر, اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے اور مجھے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے دے. ہدایت مانگے, استغفار کرے اللہ سے, تو اللہ فرماتے ہیں میں اس کو یہ دوں گا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, ایک علاقے کا ناظم آئے, تمبو لگا کے کرسی لگا کے بیٹھ جائے کہ علاقے کے جس کے جو مسائل ہیں آ جائے, ابھی میں آج موڈ میں ہوں. ویسے تو تمہیں لائن میں لگنا پڑے گا, ڈی سی آفس جانا پڑے گا, یا ادھر جانا پڑے گا, یونین کونسل جانا پڑے گا. تو آج میں ذرا فارم میں ہوں, فارغ ہوں, میں نے کہا ذرا الیکشن آنے والا ہے, ووٹ لوگوں سے چاہیے. تو آج جس کی جو فائل جہاں بھی اٹکی ہوئی ہے, کوئی پلاٹ پھنسا ہوا ہے کسی کا, کوئی عدالت میں خلا طلاق کا کیس چل رہا ہے, یا کوئی بچوں کا کیس چل رہا ہے, میں ابھی آیا ہوں, بیٹھا ہوا ہوں. کوئی ہے جو رک جائے گا؟ اگر کوئی رکے گا تو اس لیے کہ ان کو یہ ہوگا کہ بھائی پتہ نہیں میرا نمبر آئے نہ آئے, کیونکہ جب اتنے لوگ پہنچیں گے تو لائن کتنی لمبی ہوگی. لیکن اللہ کو مخلوق کی بات سننے کے لیے لائن لگوانے کی ضرورت نہیں ہے, ہر ایک کی ہر وقت سنتا ہے وہ. تو یونین کونسل کا کوئی بندہ آ جائے تو سارے پیچھے پڑ جائیں گے, وزیر اعظم آ جائے, صدر آ جائے تو سارے پیچھے پڑ جائیں گے. اللہ آ رہا ہے آسمان پہ, زمین کے قریب ہو جاتا ہے, کہتا ہے مانگو, اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ چھوڑو یار ابھی سونے کا ٹائم ہے, ابھی تو فلم دیکھی ہے, ابھی سوئیں گے تو کیسے آنکھ کھلے گی. تو اس لیے زندگیوں سے برکت ختم ہو رہی ہے, برکت ختم ہو رہی ہے زندگیوں سے. تو یہ کام کیا کریں رات کے آخر. تو یہ میں اس اشکال کا جواب دے رہا تھا گرین والوں کے, کہ مولانا طاری جمیل صاحب نے جو بیان میں کہا کہ اللہ آ جا آ جا, تو بھئی اللہ تو آتے ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ آسمان پہ آ جاتے ہیں, تو جیسے آتے ہیں وہ اللہ کی شان ہے, اس کی باریکیوں میں ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے. مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی اور کتنے گرام میں جائز ہے؟ چاندی کی انگوٹھی جائز ہے, گرام مجھے یاد نہیں ابھی. صدقے کی رقم اپنی والدہ یا قریبی رشتہ دار کو دے سکتے ہیں. کیا ان کو بتانا ضروری ہے کہ صدقے کی رقم ہے؟ نہیں, چماٹ پڑے گا. جواب اماں کو بتاؤ گے صدقہ, اماں لگائے گے نا چماٹ. ویسے اماں کو صدقہ کیوں دے رہے ہو یار؟ ہدیہ دو نا. ہدیے میں اور صدقے میں تھوڑا سا فرق ہے. ویسے یہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں, لیکن ہدیے میں کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے کی عزت ہوتا, وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے, اور صدقے میں کیا ہوتا ہے سامنے والے کو محتاج اور ضرورت مند سمجھ کے دیا جاتا ہے. تو ماں کو دو تو محتاجی کی بنیاد پہ دو کہ ماں غریب بھی ہوتی ہے, لیکن نیت کیا کرو؟ ہدیے کی. علماء کو دو تو نیت کیا کرو؟ بولو نا بھائی, ہدیے کی نیت کرو. اس میں اعزاز ہے. ہدیہ بڑوں کو دیا جاتا ہے, بادشاہوں کو دیا جاتا ہے, صدر وزیر اعظم کو دیا جاتا ہے, آفیسر لوگوں کو دیا جاتا ہے. اس کو گفٹ بھی کہتے ہیں. ویلنٹائن ڈے پہ کیا دیتے ہیں لوگ؟ صدقے دیتے ہیں گرل فرینڈ کو, ہے بھائی. آپ نے اپنی محبوبہ کو کہہ رہے میں 500 روپے کا میں نے اپنے بچے کا صدقہ اتارا ہے, وہ ایزی لوڈ ڈال رہا ہوں تمہیں. وہ مانے گی؟ وہ لے کیا ہے یہ کون سا بکرا لے کے چلے گئے اس کے پاس, مدرسے میں تو بکرے لے کر آ رہے ہیں, پیسے نہیں دیتے. اب بکرا لے کے چلے گئے اپنی محبوبہ کے پاس, یہ صدقے کا بکرا ہے, یہ لے جاؤ. وہ کہے گی کیا گند پیشاب کرے گا یہاں پہ, کیا لے کر آیا میرے پاس؟ وہاں ساری عقل صحیح کام کرتی ہے. 20,000 کا بکرا ہے تو کہتے ہیں 20,000 کا موبائل خرید کے دلاؤں گا. موبائل خرید کے, وہ اس کو بکرے کا کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے نا, پھول خرید کے دیں گے اس کو, اور پتہ نہیں کیا کپڑے دے دیں گے اس کو, کیا کیا دے دیں گے, 40,000 کی, لاکھ کی, جو جتنا تگڑا بوائے فرینڈ ہوگا اسی حساب سے کرے گا. وہ حرام کاریاں یہ کہیں شروع نہ کر دیں. یہ بیویوں پہ خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے, گرل فرینڈوں پہ خرچ کرنے کا ثواب نہیں ملتا. تو
اسی طرح علماء کو بھی جب ہدیہ دیں تو اچھی چیزیں دیں, ابا دادا کو بھی دیں تو کیا دیں, اچھی چیزیں دیں. اور سب سے بہتر ہدیہ ہے پیسے. سب سے بہتر ہدیہ کیا ہے؟ پیسے. پیسوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے بھائی, آپ نے اماں کے ہاتھ میں پیسے پکڑائے تو اماں کو جو چیز چاہیے ہوگی وہ خود منگوا لے گی. ابا کو پیسے دے دیا آپ نے لفافے میں ڈال کے, ابا کتنے خوش ہو جائیں گے. اور اپنی ہونے والی کو, گرل فرینڈ تو میں نہیں کہوں گی تو ناجائز ہے, چلو ابھی شادی ہونے والی ہے تو آپ کو یہ ڈر ہے کہیں کسی اور سے نہ پٹ جائے. آج کل یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں بھی میری منگنی ہوئی ہے, میں اپنی منگیتر کو گفٹ دے سکتا ہوں؟ آج سے 10 سال پہلے فتویٰ دیتا تھا کہ نہیں دے سکتے. بھائی منگیتر ابھی تو نامحرم ہے. اب کہتا ہوں دے دو. آپ نے نہیں دیا تو کوئی اور دے دے گا. تو منگنی اب زمانہ کے حساب سے حکام تبدیل ہو جاتے ہیں نا. دے دو بھائی, ابھی پٹی ہوئی ہے تو پھر دوسرا رشتہ کہاں سے تلاش کرو گے. اسی طرح لوگ کیا کرتے ہیں, اپنی بیٹی کی کہیں منگنی کر دی. تو منگنی یہ غیر شرعی رسم ہے, یہ جائز ہی نہیں ہے, لیکن چلو ایک غلط کام کیا, منگنی کر دی. تو بعض لوگ ابھی داماد بنا نہیں ہے مگر اس پہ خرچ کرتے ہیں. تو وہ اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ بھئی تاکہ اچھا اثر پڑے اور اس کو ایک احساس ہو کہ بھئی عزت دار لوگ ہیں, ہمارا اتنا خیال کریں. تو ابھی سے اچھی نیت کر لے وہ کہ بھئی میں نے بھی اپنی بیوی کا خیال کرنا ہے, ورنہ بھی کوئی رشتہ تھوڑی بنا ہے. تو آپ نے ابا کو کیا کریں, بھائی کو ہدیہ دے تو کیا دیں, پیسہ. تو علماء کے بارے میں بھی سنا ہے کہ ان کو ہدیہ سب سے بہتر کیا ہوتا ہے, پیسے, تاکہ وہ جو ضرورت ہے اس کو پورا کریں. البتہ بعض دفعہ کوئی پیسوں کے بجائے کوئی چیز اس لیے دی جاتی ہے تاکہ یادگار کے طور پہ. پیسے ختم ہو جاتے ہیں اور وہ پتہ نہیں, نہاری میں مولوی صاحب کو آپ نے پیسے دیے اور نہاری کھا لی, وہ نہاری تو 2-3 دن تک ڈکارے آئیں گی, ان کو یاد آئے گا فلاں نے دی تھی, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد بھول جائیں گے کس نے کیا دیا. تو کوئی ایسی چیز بعض دفعہ لوگ اپنے بزرگوں کو دے دیتے ہیں کہ وہ رہے گی اور ان کو یاد آتی رہے گی. وہاں جدہ میں جب میں حج کرنے گیا تو ہمارے ایک دوست نے مجھے جائے نماز دی, بڑی خوبصورت خاندانی ہدیہ دیا, اور ایک اٹیچی کیس ہدیہ دیا, وہ بڑا اچھا. انہوں نے کہا میں جانتا ہوں کہ پیسے ہدیہ دینا افضل ہے, مگر میں یہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ یہ آپ کو میری یاد, اور واقعتاً اسے دیکھ کے مجھے 4-5 سال ہو گئے, مجھے یاد آتا ہے کہ یہ فلاں صاحب نے دیے تھے. لیکن آپ لوگ نہ دینا. جائے نمازیں الحمدللہ بہت ہو گئی ہیں, جو حج سے آ رہا ہے جائے نماز لے کے آ رہا ہے, پھر دکان کھولنی پڑے گی جائے نماز کی. تو ایسا نہیں, ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ اپنے بڑوں کو, بھائی کو دے دیں لفافے میں ڈال کے آپ 500 روپے, 1000 روپے, 50,000, 1 لاکھ, کیسا خوش ہو جائے گا, پاگل ہو جائے گا خوشی. تو سب سے بہتر ہدیہ کیا ہوتا ہے, لیکن اگر اس میں حکمت ہی ہے. اور بعض دفعہ اس لیے بھی ہدیے میں پیسے نہیں دیے جاتے کہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا اس کو غلط جگہ پہ خرچ کر دے گا. اب اماں کا ہاتھ بہت کھلا ہے, آپ کو پتہ ہے میری اماں جب پیسے آئیں گے تو سارے دعوتوں میں اڑا دیں گے. میری والدہ کا بالکل یہی حال تھا. میری والدہ اتنی سخی ہیں, اب تو بیچاری بیمار ہو گئی, اب تو ہوش حواس نہیں ہے, دعا کریں اللہ ان کو شفا دے. اتنی سخاوت تھی میری والدہ میں کہ ادھر پیسہ جیب میں آیا اور ادھر فوراً سے پہلے نکلا, بچتا ہی نہیں تھا. پھر جب ضرورت پڑتی تھی تو پریشان ہوتی تھی. اب اللہ نے اس سے بھی تو منع کیا نا کہ بھائی اپنی ضرورت کے لیے تو رکھو, لیکن ان کی مزاج ایسا تھا. میرے نانا بھی ایسے ہی تھے. نانا کا حال ہمارے یہ تھا کہ وہ مہمان آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور ایسے وہ چل رہا ہے لنگر, گھر کی خواتین کھانے پکا پکا کے تھک گئیں. پھر جناب دکان سے نانا نے جنرل اسٹور سے ادھار پہ لینا شروع کر دیتے تھے. کھلائے جا رہے ہیں کہ جو نمازی آ رہا ہے ملنے کے لیے کھانا لازمی کھا کے جائے گا, اور ڈانٹ کے کھلاتے تھے. کھا بے, ایسے بولتے تھے, کھا. وہ بیچارہ نا, اور روب اتنا تھا, ایسا اونچا قد ان کا, اور خوبصورت بہت تھے, ایسے سفید لمبی ناک, اونچا قد, اور ایسی مردانہ آواز تھی. میں نے خود دیکھا ان کو ڈانٹتے ہوئے. وہ بندہ آ گیا, نانا نے آواز لگائی, کھانا لے کر آؤ. کہہ رہے مولوی صاحب میں نہیں کھاؤں گا, میرا پیٹ بھرا ہے. ایسی روبدار آواز نکالتی تھی نا, میں بھی نکالوں گا تو ڈر جائیں گے آپ لوگ, تو بھاگ جائیں گے, تو میں بھی نکال نہیں سکتا وہ آواز. اتنی روبدار آواز نکال کے ڈو کانپ کے نا کھانا شروع کر دیتا, ایسے کر ڈر رہا ہے یار, یہ اتنا روب تھا. تو کھلا کھلا کے نتیجہ کیا نکلا, اپنے تو پیسے, امام کی بیچارے کی کیا تنخواہ ہوتی ہے, امام تھے آرمی میں تھے, تنخواہ ہی نہیں تھی. تو وہ اللہ نے کی قدرت ہوا, ان کے بیٹے شپ پہ چلے گئے. وہ بیٹا بیچارہ جب 6 مہینے کے بعد شپ سے آتا تو سب سے پہلے دکانوں کے قرضے اتار. دکان والے ذرا تیرے ابا یہ لے کر گئے, اتنے گھی کے ڈبے, اتنے چینی. اب کیا کریں بھائی, ابا تو ابا ہے نا, ابا کو کون سنبھال سکتا ہے. سارے بیچارے قرضے اتار کے جاتے تھے, لیکن پھر اللہ نے ان کو بھی دیا, اولاد کو بھی بہت دیا ہے. تو لیکن شریعت میں یہ ہے کہ اپنا
اپنی جیب دیکھ کے کرو, ٹھیک ہے نا. تو ہماری والدہ ایسا کرتی تھی. اب کسی کی والدہ اس طرح کر رہی ہیں, اڑا رہی ہیں, تو پھر والدہ کو بجائے پیسے پکڑانے کے آپ کو ایسی چیز دیں جو وہ استعمال کر سکیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور بعض دفعہ ہدیہ چیزوں کی شکل میں اس لیے دیا جاتا ہے کہ آپ کے لیے وہ دینا آسان ہوتا ہے. اب آپ کی دکان ہے چینی کی, ایک مثال دے رہا ہوں, تو آپ کے لیے کسی کو چینی دینا آسان ہے, صحیح, یعنی آپ نے اپنے بھائی کے گھر ایک بوری چینی بھجوا دی. اب ہمارے ایک دوست ہیں, شاگرد ہیں, ان کے چاولوں کی فصلیں ہیں, وہ جب بھی آتے ہیں تو تمام اساتذہ کے لیے 2-2, 3-3 کلو بیچارے جو ان کی حسب توفیق ہے چاول پیکنگ ملا کے سب کو ہدیہ دے دیتے ہیں. یہ ہماری زمین کا چاول ہے. تو کیوں وہ چاول دے رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ ان کو یہ چاول دینا آسان ہے, کہ بھئی یہ تو میری زمین ہے. بعض کوئی آم کی پیٹی, کسی کے آم کا وہ کاروبار ہوتا ہے, تو وہ اس کے لیے آم دینا آسان ہے. تو یہ 3 وجہ ہوتی ہیں, ورنہ اصل یہی ہے کہ وہ پیسے دیے جائیں. جلدی سے, ایک بہت لمبا بیان ہو گیا یار. کیا بچوں کو کارٹون دیکھنے اور ویڈیو گیم کھیلنے کی اجازت دینی چاہیے؟ اگر ہاں, نو گیم کارٹون وغیرہ. یہ جو کارٹون ہے نا, جائز تو ہے, گنجائش تو ہے اس کی, مگر اس سے بچوں کے اخلاق بہت خراب ہوتے ہیں. آپ ایک بچے کو تجربہ کر کے دیکھیں, 1 مہینہ مار دھاڑ والے اور یہ چھچورے کارٹون, چوہا بلی بلی چوہا وہ جو ہوتا ہے نا, یہ دکھائیں اور اسی عمر کے دوسرے بچے کو نہ دکھائیں. دونوں میں آپ کو 1 مہینے بعد واضح فرق نظر آئے گا. ایک بچہ بدتمیز بن چکا ہوگا اور ایک تمیز والا ہوگا. تو کارٹون دکھائیں, مگر ایم آئی والوں کے کارٹون ہیں, یا ایسے عربوں نے بہت اچھے کارٹون بنائے, سبق آموز کارٹون ہے جس میں تمیز سکھائی جا رہی ہے, ادب بات بھی ہو جاتی ہے, کارٹون پنا بھی آ جاتا ہے. اور تو وہ بچے جب وہ کارٹون دیکھتے ہیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے. آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں, کوئی سائنسی معلومات ہو ان میں, یا ادب تمیز. عربوں کی ویب سائٹس پہ آپ جائیں نا تو بہت اچھے اچھے کارٹون ہیں, ان کا انگلش میں ترجمہ بھی آ رہا ہوتا ہے. قربانی کی حیثیت کے ہوتے ہوئے قربانی نہیں کی, اس کا کفارہ کیا ہے؟ کفارہ قربانی نہیں ہو سکتی, جانور کے پیسے صدقہ کرنے پڑیں گے. ایک متوسط درجے کا جانور, سمجھ رہے ہو نا, تو دیکھ لو ایک بکرا درمیانے درجے کا یا دمبا درمیانے درجے کا کتنے کا آتا ہے, اتنے پیسے صدقہ کر دیں. یکمشت نہ ہو سکیں تو قسطوں میں بھی کر سکتے ہیں. مرد کے لیے چاندی کی ہو گیا نا. کیا بچے کو ماں کا دودھ 2 سال تک پلانا چاہیے اور بچوں میں وقفہ کتنا ہونا چاہیے؟ دیکھیں, بچے کے لیے ماں کا دودھ 2 سال سے زیادہ پلانا جائز نہیں ہے. پلانا کتنا چاہیے اس میں کوئی شریعت نے مقدار متعین نہیں کیے. اس میں جو میڈیکل سائنس کہتی ہے, اور جو ہمارے بھی, کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے پاس بھی بچے ہیں, اور جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں ان سے ہمارے تعلقات بھی رہے ہیں. بچے ہوں گے تو ظاہر ہے اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ سے تو تعلق ہوگا آپ کا. تو جو بچے کے لیے ماں کا دودھ جو انتہائی ضروری ہے, جس کو تو لازمی پورا کرانا ہے, وہ ہے 6 مہینے. 6 مہینے تک اگر بچے کو ماں کا دودھ نہیں ملا, بچے میں درجنوں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, اور وہ ہوتی رہتی ہیں. اس کا کوئی آلٹرنیٹ اللہ نے پیدا کیا ہی نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. 6 مہینے کے بعد آپ کو آہستہ آہستہ دودھ چھڑا کے روٹی پہ لانا ہے. کیا کرنا ہے؟ بول لو نا, آپ کے بھی تو بچے ہوں گے, آپ بھی تو کسی کے بچے تھے, تو جب آپ کے بچے تھے تو آپ کے نہیں ہوں گے آگے, ابھی سے سیکھ لو. 6 مہینے کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے؟ اس کو پاپوں پہ نہیں, ڈبل روٹی پہ نہیں, کس پہ؟ روٹی پہ. طاقت اور توانائی گندم کی روٹی میں ہے, پاپوں میں نہیں ہے. بیمار ہوگا اور پاپے کھا گئے. ڈبل روٹی سے کیا ہوگا کہ اس کا پیٹ بھر جائے گا, توانائی پوری نہیں ملے گی, بھوک اڑ جائے گی اس کی. تو کس پہ لانا ہے؟ ڈائریکٹ روٹی پہ. لیکن بچے کا بہت وہ میدا سخت ہوتا ہے. 3 چیزیں کھلا دو اس کو, کیلا, آلو ابلا ہوا اور روٹی. اب اس میں سے آپ دیکھیں بچہ کون سی, آلو بھی بڑا, جیسے آلو ہوتا ہے نا گول, تو وہ کھا کے بندہ بھی ایسا ہی ہو جاتا ہے, بچہ بھی ایسا ہی ہو جائے گا گول. کیلا بھی اچھی چیز ہے, میں بہت زیادہ پروٹین ہوتے. تو وہ آپ نے کیا کیا, گائے کے دودھ یا بھینس کا دودھ, اس میں تھوڑا پانی ملایا کریں. یہ گاڑھا ہوتا ہے دودھ, بچے کے لیے صحیح نہیں ہوتا. پانی میں یا دودھ میں ملا لیں اور اچھا ہے, ورنہ پانی میں بھی ملا کے بھی اس کو, روٹی کو بھگو دیا, بالکل جب نرم ہو گئی اس کو گرینڈ کیا, اس کو تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا بچے کے منہ میں ڈالنا شروع کریں, اور دودھ پھر کم کرنا شروع کریں. مسئلہ یہ ہوتا ہے, پہلی یہ بات سمجھیں کہ بچے کے لیے 6 مہینے کے بعد اب جو اس کی گروتھ ہوگی اس میں دودھ کا زیادہ دخل نہیں ہے, بلکہ ٹھوس غذاؤں کا دخل زیادہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ آپ اپنی مثال لے لیں, آپ سارا دن دودھ پئیں, روٹی نہ کھائیں, جتنے ہیں اتنے کے اتنے ہی رہ جائیں گے آپ. ایک آدمی نے شادی کی, بچوں کو خوراک صحیح نہیں مل رہی, تو بیوی سے کہہ رہا ہے یہ 10 سال ہو گئے ان کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے.
یہ کمبخت اتنے کے اتنے ہی ہیں، تو یہ نہیں بڑے ہوں گے اب، یہ بس اتنے ہی رہیں گے اب. تو جب کھلاؤ گے ہی نہیں ان کو ٹھوس غذائیں تو وہ بڑے نہیں ہوں گے وہ. تو بچے کی گروتھ کس سے ہوگی؟ گندم سے اور آلو سے، اور دلیا بھی کھلا سکتے ہو اس کو، لیکن نرم، بہت نرم کر کے. وہ تھوڑے تھوڑے دن میں آہستہ آہستہ خود ہی اسٹرانگ ہو جائے گا. اگر آپ نے ٹھوس غذائیں نہیں کھلائیں تو گروتھ نہیں ہوگی اس کی، اب جان نہیں پکڑے گا. جیسے آپ اگر خود دودھ پیتے رہو تو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کو روٹی کھانا ضروری ہے، چاول کھانا ضروری ہے، یہ سب چیزیں. چاول ابھی نہ کھلائیں، آلو پہ زیادہ. آلو بڑا، آلو کا آپ کو پتہ چل جائے نا کیسی خاندانی چیز ہے، بڑی خاندانی چیز ہے. آلو میں بہت توانائی ہوتی ہے. تو کیلا زیادہ نہیں کھلائیں گے، کیلے سے ریشہ پیدا ہوتا ہے. تو آلو روٹی پہ فوکس کریں، کبھی کبھار کیلا بھی کھلا دیا نرم کر کے. اور دودھ کم کریں پھر اس کا، کیونکہ جب بچہ بھرپور طریقے سے دودھ پیتا ہے تو پیٹ بھر جاتا ہے، پھر وہ روٹی، بولو نا بھائی، اب ایک ٹائم دودھ چھڑا دیا اس کو روٹی پہ لائے، آہستہ آہستہ دوسرے ٹائم. تو اس کام کے لیے شریعت نے آپ کو 2 سال کا ٹائم دیا ہے. کچھ لوگ یہ 1.5 سال میں کامیاب ہو جائیں گے، کچھ 1 سال میں ہو جائیں گے، کچھ 2 سال میں. سمجھ رہے ہو؟ تو چلانا 1-1.5 سال تک تو، کم از کم 1 سال تک تو چلانا چاہیے. اس سے دودھ بھی ضروری ہے، بالکل نہیں چھوڑانا، وہ ہڈیوں کے لیے بہت ہے، لیکن اس کو کم کریں گے تو پھر یہ دوسری غذا جائے گی بچے کے پیٹ میں، اور اس میں وہ چیخے گا، چلائے گا تو وہ کرے گا، وہ اس کی پرواہ نہ کریں. تو رہا یہ مسئلہ کہ بچوں میں وقفہ کتنا ہونا چاہیے، یہ چیز اللہ نے انسان پہ نہیں چھوڑی. اس کا خالق کون ہے؟ اللہ. اس نے ایک سسٹم بنا دیا ہے. یہ ڈاکٹر یاد رکھو، یہ جیسے سائنسدانوں میں، جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں ان میں 1 نمبر بھی ہوتے ہیں اور 2 نمبر بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کیا خیال ہے؟ طلبہ جو پڑھ رہے ہیں یا جو ملازمین ہوتے ہیں دفتروں میں، ان میں 1 نمبر بھی ہوتے ہیں، 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. شوہروں میں 1 نمبر بھی ہوتے ہیں، 2 نمبر بھی. بیویوں میں 1 نمبر بھی، 2 نمبر بھی. اماموں میں 1 نمبر بھی، مولویوں میں 1 نمبر بھی، 2 نمبر بھی. ہر طرح ہر چیز. تو ایسے یاد رکھو، سائنسدانوں میں بھی 1 نمبر بھی ہوتے ہیں، 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. ڈاکٹروں میں 1 نمبر بھی ہوتے ہیں، 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. تو ہر ڈاکٹر کی ہر رپورٹ صحیح نہیں ہوتی، یا تو اس نے پڑھا ہی نہیں ہوتا. MBBS میں ایک ڈاکٹر نے بتایا، ہم نے ان سے پوچھا کہ سنا ہے میڈیکل کالج میں جب امتحان ہوتا ہے تو پھرے چلتے ہیں؟ اس نے کہا کتابیں چلتی ہیں، پھروں کا دور گیا. کتابیں چلتی ہیں. تو جو پھروں سے اور کتابوں سے ڈاکٹر بنا، اس کے پاس علم تھوڑی ہوتا ہے. تو ہر ڈاکٹر کی بات ماننے کی نہیں ہوتی. تو یورپ کے ماہرین ہیں نا، یورپ کے ماہرین جو نوبل انعام یافتہ ہے، جو گائنالوجسٹ میں ماہر ہیں، وہ جو بڑے بڑے گائنالوجسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کی صحت اسی میں مضمر ہے کہ وہ ولادت کے عمل سے گزرتی رہے. اگر اس کو روکو گے تو اس کی صحت، بولو نا بھائی، خراب ہوگی. اب یہ لمبا ٹاپک ہے، میں ابھی نہیں چھیڑوں گا، بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے. یہ ایک اصول اور ضابطہ ہے، کیونکہ یہ اس کی فطرت ہے. رہا یہ مسئلہ کہ پھر تو ایسے ہوتے چلے جائیں گے، نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتے چلے جاتے. قدرت نے خود بخود وقفے کا ایک نظام بنایا ہوا ہے. ماں جب بچے کو فیڈ کراتی ہے تو اسے پریگنینسی کا امکان تقریباً ختم ہو جاتا ہے، نہیں ہوتی پریگننٹ. وہ قدرت نے کہا ہے کہ بھئی ابھی فیڈ کرا رہی ہے تو لہذا ابھی حمل نہیں ٹھہرے گا. یہ قدرت کا ایک بنایا ہوا نظام ہے. جیسے ہی اس کی فیڈ ختم ہوگی پھر پریگنینسی کا امکان آہستہ آہستہ، فوراً نہیں بڑھتا، آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اگر کسی خاتون کو فیڈ کرانے کے دوران ہی پریگنینسی ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی صحت عام عورتوں سے بہت زیادہ اچھی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا؟ تو اس کی صحت عام خواتین سے بہت زیادہ، کیونکہ پریگنینسی کمزور عورتوں کو نہیں ہوتی، صحت مند عورتوں کو ہوتی ہے. جس کی صحت اچھی ہوگی اس کے ساتھ ہوگا یہ معاملہ. تو یہ تو ہے میڈیکل سائنس کے لحاظ سے. اس لیے یہ دماغ سے نکال دیں کہ تسلسل کے ساتھ بچے پیدا ہونے سے عورت کی صحت خراب ہوتی ہے. یہ تو 100% جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے. جن عورتوں کی ولادت بچے ہوتے رہتے ہیں وہ 90 سال تک زندہ رہتی ہیں. پہلے نہیں تھی دادیاں نانیاں 90 سال ٹھیک ہے، وہ تو جانتی نہیں تھی یہ کیا ہوتا ہے. البتہ ایک چیز ہے کہ خواتین کے لیے ایک کے بعد فوراً دوسرا بچہ سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. اس سے وہ کہیں بھائی صحت، ایسی صحت کا کیا کرنا، ادھر ایک پڑا ہوا چیخ رہا ہے، ادھر سے ٹیں، ادھر سے آواز آئی اس کی دوسرے کی، پیں کی آواز وہاں سے آئی، ٹھیک ہے نا. تو حقیقت پتہ ہے کیا، یہ تھوڑے دن کی ٹینشن ہے. ورنہ جس عورت کے بچے ہوتے ہیں
اس کا بڑا بچہ جب تھوڑا سا ذرا ہوتا ہے وہ باقیوں کو سنبھال. میں ابھی ایک مثال دوں آپ کی. ابھی میں کہیں کورس کرنے گیا تھا تو اپنے گھر والوں کو بھی لے گیا. جس زوجہ کے بچے زیادہ تھے ان کو لے کر جا سکا میں, جن کے بچے کم ہیں ان کو نہیں لے جا سکا میں, کیونکہ جن کے بچے زیادہ تھے تو ان میں بڑی والی نے سب چھوٹوں کو سنبھال لیا. گھر کا نظام اس نے ہاتھ میں آ گیا, اور اس کو اپنا خلیفہ بننے میں مزہ بھی بہت آ رہا تھا کہ آج امی ابو جا رہے ہیں اور خلافت کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں, اب اس گھر کا بڑا کون ہے, میں ہوں. اس نے خوب دماغ لگائے, شام کو رپورٹیں پہنچی, چھوٹی والی کو اس نے یوں, حالانکہ وہ خود چھوٹی ہے بڑی نہیں ہے, لیکن اپنی چھوٹیوں کو اس نے ایسا کھینچ کے رکھا, اس میں تربیت کا عنصر بھی پیدا ہوا. تو وہاں میں جب گیا تو لوگوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ کیسے لے آئے, آپ کے تو بچے ہیں, اور یہ. میں نے کہا بھائی جن کے زیادہ بچے ان کو لے آیا ہوں میں, جن کے بچے نہیں ہیں ان کو نہیں لا سکا. انہوں نے بچے سنبھالنے ہیں, چھوٹا بچہ ہے وہ نہیں چھوڑ کے آ سکتا, اس میں بچے الاؤ نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. تو بعض چیزیں پروپیگنڈے کے ذریعے پھیلا دی جاتی ہیں, ان کا حقائق سے تعلق نہیں ہوتا. ماں کے بچے ہوں گے تو گھر سنبھالنے میں وہ ماں کا ساتھ دے گی, ساتھ دیں گے بچے, وہ جتنے ہوں گے اتنی زیادہ ریسٹ کرے گی, وقتی ٹینشن ہے. لیکن اگر یہ فلسفہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا, وہ پاگل ہے نہیں آ رہا, تو شریعت نے مجبور نہیں کیا, وہ کر سکتے ہیں 2 سال 3 سال جو چاہیں اس میں وہ روک سکتے ہیں. نسل روکنے میں وقتی طور پر گناہ نہیں ہے کوئی, کیونکہ ہر آدمی کا مزاج الگ ہوتا ہے. اب خواتین ہماری جو ہے نا کہتی نہیں بھائی نہیں ہو, ایک بچہ ہے ابھی فوراً دوسرا 2 سال کے بعد بھی ہو گیا. 2 سال کا تو قدرت کی طرف سے ہوتا ہی ہے وقفہ, اس سے پہلے تو ہو نہیں سکتا, بہت ہی مشکل ہے, تو وہ قدرت کی طرف سے ہو جاتا ہے. تو اب وہ بھائی نہیں بھائی یہ ہوگا تو ٹھیک ہے بھائی, تھوڑا سا شیطان کی بھی مان لینی چاہیے کبھی کبھار. میں نے آج کسی کو, بچے آخری بات بتاؤں, میں نے کسی کو آج سونے اور جاگنے کی ترتیب سمجھا رہا تھا کسی کو کہ بھئی رات کو جلدی سو, 9 بجے سو جاؤ, صبح 2 بجے اٹھ جاؤ, 5 گھنٹے کی نیند ہو جائے گی آپ کی. اور اگر چلو 10 بجے سو جاؤ, صبح 3 بجے, تو 5 گھنٹے کی نیند. وہ مجھے کہہ رہے تھے نیند کا شیڈول بتائیں, کوئی شیڈول. میں نے کہا دوپہر آپ قیلولہ کرو 1 گھنٹے کا, تو یہ 6 گھنٹے کی نیند اور سارا دن فریش گزرے گا آپ کا. تو وہ کہنے لگے یار 1 گھنٹے کا. میں نے کہا اصل میں تو آدھے گھنٹے کا ہے. میں نے کہا تھوڑی سی شیطان کی بھی, کیونکہ اب اتنا زیادہ نہیں آ سکتے نا لائن پہ. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ سال میں 6 جوڑے کافی ہیں, 1 اور رکھ لیا کرو, تھوڑا سا شیطان بھی خوش ہو جائے. کیونکہ حرام تو نہیں ہے نا 7 جوڑے رکھنا, لیکن تھوڑا سا بعض دفعہ غیر مستحب کام کر لیتا ہے انسان, تاکہ اتنی زیادہ نفس کی مخالفت نہ ہو کہ نفس باغی ہو جائے. بعض لوگ ایک دم اتنے نیک بن جاتے ہیں, ایسے نیک 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 کہ پھر وہ بغاوت پہ اتر آتے ہیں. تو اس لیے اگر کوئی کام حرام نہیں ہے تو تھوڑا تھوڑا اپنے نفس کی بھی اس دور میں مان لینی چاہیے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ ری ایکشن ہو جائے. جیسے دیکھو شلوار ٹخنوں سے نیچے اوپر رکھتے ہیں نا ہم, اصل سنت کیا ہے, آدھی پنڈلی تک رکھنا سنت ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اس دور میں ٹخنوں سے اوپر ہی رکھ لیا کرو, آدھی پنڈلی تک. عام طور پر کہتے تھے نہ لے کے جاؤ, کیونکہ ٹخنوں سے اوپر رکھنا اتنا مشکل ہو رہا ہے. آدھی پنڈلی تک لے جاؤ گے نا تو لوگ پھر باتیں کرتے ہیں, تو بعض دفعہ انسان ان سے متاثر ہو جاتا ہے اور وہ دوبارہ اسی پرانی زندگی پہ آ جاتا ہے. تو جب ایک چیز جائز ہے, یہاں بھی جائز ہے, وہاں تک بھی جائز ہے, تو ٹھیک ہے پھر وہاں تک کر لو بھائی. رخصت پر عمل کر لو, عزیمت پر عمل نہ کرو, گنجائش پہ عمل کر لو, تقوی پر نہ کرو, فتویٰ پہ کر لو. تو اسی طرح تقوی تو یہ ہے کہ عورت حمل بالکل نہ روکے. لیکن میں اس زمانے میں لوگوں کو یہ نہیں بتاتا. میں اس زمانے میں کہتا ہوں بھائی قوتیں کمزور ہیں, اگر فوراً دوسرا بچہ ہو گیا تو گالیاں ساری کس کو پڑیں گی, مجھے پڑیں گی. جو میرے بیان سننے آ رہی ہیں وہ بھی نہیں آئیں گی, بولیں گی یہ ہم آپ پالو نا, اس سے بولو نا آ کے پالے نا یہ. اب بلاؤ نا مفتی صاحب کو, پالو نا, وہ پھر میرے اوپر سارا نزلہ گزرتا. تو بھائی ٹھیک ہے بھائی, آرام ایک ترتیب سے چل لو. نقصان تو اس کا ہوگا گھریلو نظام کا. بچے کو اپنے قریبی عمر کا بہن یا بھائی چاہیے, یہ بتا دوں, بچے کو چاہیے, بچے کا نقصان ہوگا. لیکن آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا تو چلو, حرام تو نہیں ہے نا, وقفہ کرنا حرام تو نہیں ہے, تو جائز تو ہے, تو ٹھیک ہے کر سکتے ہیں, گنجائش ہے اس میں. لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ کھائیں گے کہاں سے, کھلائیں گے کہاں سے, یہ حرام ہے یہ نیت. یا تربیت کیسے کریں گے, تربیت تو زیادہ بچوں میں ہی ہوگی, کیونکہ بہن بھائی ایک دوسرے کی خود بھی تربیت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج بہت زیادہ وقت لیے, ایک اعلان سن لیں, میں عمرے پہ جا رہا ہوں انشاءاللہ ابھی 8 تاریخ کو, 8 دسمبر کو. تو اگلے ہفتے بیان نہیں ہوگا, نہ جمعے کا ہوگا, نہ ہفتے کا ہوگا, نہ اتوار کو ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو عمرے کا سفر ہے 15 دن کا, آپ لوگ دعا کریں اللہ اس سفر میں برکت ڈال دے. میں بھی آپ لوگ کے لیے دعا کروں گا, آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کریں, اور اس سفر میں اللہ تعالیٰ اس سفر کی برکتیں نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.